بگاڑے بنے کو تو یہ تیری قدرتیں تو بگڑی کو چاہے بنا دے الہی بگاڑے بنے کو تو یہ تیری قدرتیں تو بگڑی کو چاہے بنا دے الہی بنا دے الہی تیرے ہاتھ تیرے ہاتھ ذلتیں تیرے ہاتھ عزتیں تیرے ہاتھ ذلتیں نہ دے جس کو جو چاہے یاد الہی۔ ایک شعر حضرت والا بھی پڑھ رہے تھے، مجھے یاد آیا کہ تشنگی جل گئی پتھر کی طرح ہونٹوں پر، تشنگی جل گئی پتھر کی طرح ہونٹوں پر، ڈوب کر بھی تیرے دریا سے میں پیاسا نکلا۔ یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بھی تعریف کر لی جائے لیکن دل کو سکون نہیں ملتا، دل یہ چاہتا کہ اور سنیں اور پڑھیں، لہذا وقت چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ اب آئیے، آپ کے چہروں کی رنگت بدل رہی ہے اور وہ مجھ سے بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ جو دل کی دوا ہے وہ دوا کیوں نہیں دیتے، جو دل کی دوا ہے وہ دوا کیوں نہیں دیتے، اے چارہ کرو ان کو بلا کیوں نہیں لیتے۔ آئیے حضرت کو بلائیں، اس سے پہلے ایک بار آپ حضرات بآواز بلند نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت مفتی سعد النجیب، مفتی سعد النجیب۔ اب آئیے اس عالمی شہرت یافتہ شخصیت کو آپ حضرات کے روبرو کرو جس کی دید کے لیے ہزاروں نگاہیں کشنا کام رہتی ہیں، جس کو سننے کے لیے نہ جانے کتنے کان آرزو رکھتے ہیں، جن کی تشریف آوری کے لیے نہ جانے کتنی راہیں پھول بچھاتی ہیں، کتنی زمینیں ان کی قدم بوسی کے لیے نہ جانے کیسی اور کیسی کیسی تمنائیں اپنے دل میں لیے رکھتی ہیں۔ آئیے اس شخصیت کو آپ حضرات کے روبرو کرو بغیر کسی تاخیر و تمہید کے۔ میں اگر 1 گھنٹہ حضرت کی تعریف کروں پھر بھی حضرت کی تعریف مکمل نہیں ہو پائے گی، لہٰذا بغیر کسی تاخیر کے اس شعر کے ساتھ حضرت والا کو مدعو کر رہا ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ ایسے بزرگوں سے ملتا ہے ہمارا شجرا، ایسے بزرگوں سے ملتا ہے ہمارا شجرا، جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ میری مراد جناب حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی سعد النجیب صاحب قاسمی، میں حضرت والا سے دستہ گزارش گزار ہوں حضرت والا تشریف لائیں، اور آپ کو اختیار ہے، پبلک سامعین آپ کے حوالے ہیں، آپ سامعین کے حوالے ہیں، اور آپ کو اختیاری وقت دیا جاتا ہے، اور آپ جو ہے جتنا چاہیں اور جس قدر چاہیں اتنا بولیں، سامعین آپ کو سننے کے لیے بھی قابل ہیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا آخر الأنبياء
وأنتم آخر الأمم أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده استغفر الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد یا رب صل علیہ وسلم جب جب حضور پاک کی محفل میں آئے ذکر نبی سے اس کو مجلا بنائیے رحمت خدا کی عرش سے آ جائے فرش پہ قاصر بنات آپ ذرا گنگنائیے پہلے توبہ سے دل پاک کر لیجئے پہلے توبہ سے دل پاک کر لیجئے پہلے توبہ سے دل پاک کر لیجئے جام توحید لب سے لگا لیجئے پہلے توبہ سے دل پاک کر لیجئے جام توحید لب سے لگا لیجئے آپ زمزم سے پھر اپنا منہ دھوئیے آپ زمزم سے پھر اپنا منہ دھوئیے اور نام شہ انبیاء لیجئے پہلے توبہ سے دل پاک کر لیجئے اتنا کہہ دیجئے آج قاصر ذرا آپ کی نعت گوئی کا مقصد ہے کیا آپ کی نعت گوئی کا مقصد ہے کیا گر نبی کی غلامی کی ہے آرزو گر نبی کی غلامی کی ہے آرزو تو غلام نبی سے دعا لیجئے پہلے توبہ سے دل پاک کر لیجئے بہت اچھا جلسہ آپ کا ہو رہا ہے اور بڑے حوصلے کے ساتھ آپ لوگوں نے جلسے کو خوبصورت بنایا ہے اللہ آپ لوگوں کو اس جلسے کی برکت سے خوبصورت فرمائے آمین دنیا بھی بنائے دین بھی بنائے سوالوں سے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں جلدی میں کہ کہیں آپ تھک نہ جائیں اور بیچ میدان میں ساتھ چھوڑ کر کے بھاگ نہ جائیں جلسے کو ختم کرنا ہے اور آمین پر جلسے کو مکمل کرنا ہے جلسہ آمین پر قبول ہوگا تو ہم قبول ہوں گے اور پوری دنیا کے لیے جلسہ کفارہ بن جائے گا انشاءاللہ سوالوں سے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں میرا پہلا سوال ہے ہمارے نبی نے بکری کیوں چرائی اونٹ نہیں چرایا گائے نہیں چرائی بکری کیوں چرائی یہ میرا پہلا سوال ہے دوسرا سوال ہے ابو طالب کو سر پہ عذاب نہیں بدن میں عذاب نہیں پیر میں عذاب ابو طالب کو پیر میں عذاب کیوں ہو رہا ہے تیسرا سوال آپ سے ہے حمزہ کو غصہ آیا چچا ابو طالب بھی تھے نبی کی شان میں بے ادبی ہوئی حمزہ کو غصہ آیا ابو طالب کو غصہ نہیں آیا اس کا راز کیا ہے چوتھا سوال آپ سے کرنے کے لیے جا رہا ہوں مکہ فتح ہونے کے بعد لوگ بڑی تعداد میں مسلمان ہوئے مکہ فتح ہونے سے پہلے بڑی تعداد میں لوگ مسلمان کیوں نہیں ہوئے اور آخری سوال کرنے کے لیے جا رہا ہوں نبی نے نئے اسلام لانے والے کو مال زیادہ دیا پرانے اسلام لانے والے کو کم مال دیا اس کا راز کیا ہے آخری سوال نبی کو معراج کیوں ہوئی عرش پر نبی کیوں گئے ان سوالوں کو سننے کے لیے مکمل تیار ایک بار اور ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ پہلا سوال تھا ہمارے نبی نے بکری کیوں چرائی بکری چرانا بہت مشکل ہوتا ہے گائے چرانی آسان ہے اونٹ چرانا آسان ہے بکری چرانی بہت مشکل ہے بہت جوڑ کر کے رکھنا پڑتا ہے بکری بے خبر ہوتی ہے بھیڑیے سے بچانا پڑتا ہے صبح سے لے کر کے شام تک بکری پر پہرا لگانا پڑتا ہے نبی کو نبوت بعد میں ملنے والی تھی امت کو چلانا تھا
शैतान भेड़िए से बचाना था, इसलिए पहले बकरी चरवाई, उसके बाद नबी बनाया। दूसरा सवाल आपसे था, अबू तालिब को पैर पर अजाब हो रहा है, नबी ने कहा इस्लाम कबूल करो, इस्लाम कबूल नहीं किया। अब्दुल मुत्तलिब के कुफ्र पर, अब्दुल मुत्तलिब के दीन पर साबित कदम रहे, इसलिए पैर को अजाब हो रहा है। तीसरा सवाल था, हमजा को गुस्सा आया, भतीजे की शान में बेअदबी हुई, हमजा को गुस्सा आया। हमजा को गुस्सा इसलिए आया, अल्लाह उनके साथ भलाई का इरादा करना चाहता था ताकि ये कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाए। चौथा सवाल आपसे था, हमारे नबी ने इस्लाम की दावत दी, मक्का फतह होने के बाद बड़ी तादाद में लोग मुसलमान हुए, इससे पहले नहीं हुए। राज क्या है? लोग ये जानना चाहते थे अगर ये सच्चे नबी होंगे तो मक्का जरूर फतह करेंगे। जब मक्का फतह हो गया तो लोगों को यकीन हो गया कि ये सच्चे नबी हैं, झूठे नबी नहीं है, इसलिए बड़ी तादाद में लोग मुसलमान हुए। आखिरी सवाल आपसे था, जो नया मुसलमान है उसको ज्यादा माल मिल रहा है, पुराने मुसलमान को माल कम मिलता है। नए मुसलमान के दिल में इस्लाम की मोहब्बत कम थी, नए मुसलमान के दिल में पैगंबर की मोहब्बत कम थी, इसलिए माल दिया गया एहसान हो जाए, एहसान के बाद मोहब्बत भी मुकम्मल हो जाए। आखिरी सवाल था आपसे, हमारे नबी को मेराज हुई, दो वजह से मेराज हुई। ताइफ में मुसीबत उठाए हुए थे, लोगों ने जलील करना चाहा, बायकाट में मक्का वालों ने जलील करना चाहा, तो अल्लाह ने दिखाया तुम जिसको जलील करना चाहते थे मैं उनको इज्जत की चोटी पर ले आया, इसलिए मेराज हुई। और मेराज कहाँ हुई है? अर्श पे हुई है। अर्श के बाद कोई दूसरी मखलूक नहीं है, बताना था, अर्श के बाद कोई मखलूक नहीं, इस नबी के बाद कोई नबी नहीं, ये आखिरी नबी। ताज़ीम की है जिसने मोहम्मद के नाम की, खालिक ने उस पे आतिशे दोज़ख हराम की। तेरे मकाम का तो खुदा ही को इल्म है, जन्नत तो है जगह तेरे अदना गुलाम की। अगर खत्म तुम पर रिसालत न होती, अगर खत्म तुम पर रिसालत न होती तो सरे पुश्त मोहरे नबूवत होती। अगर खत्म तुम पर तुम्हें हर नबी पर फजीलत न होती, तुम्हें हर नबी पर फजीलत न होती, तुम्हें हर नबी पर फजीलत न होती तो खैरुल उम्म शाने उम्मत न होती, तो खैरुल उम्म शाने उम्मत न होती तो खैरुल उम्म शाने उम्मत न होती। मोहम्मद के कदमों से लिपटा न होता, मोहम्मद के कदमों से लिपटा न होता, मोहम्मद के कदमों से लिपटा न होता तो मेरी तलबगार जन्नत न होती, तलबगार जन्नत न होती तो मेरी तलबगार जन्नत न होती। मोहम्मद का जलवा अगर वो देख लेती, मोहम्मद का जलवा अगर वो देख लेती, मोहम्मद का जलवा अगर वो देख लेती तो जुलेखा को यूसुफ की हसरत न हो, यूसुफ की हसरत न होती तो जुलेखा को यूसुफ की हसरत न होती। बहुत अच्छा माहौल बना है। मैं बड़ी तेजी के साथ आपको 3 पैगाम देने के लिए जा रहा हूं सीरत के हवाले से। आप इनाम देना चाहते हैं देते रहिए, लेकिन संजीदा हो जाइए, डिस ब्रेक मारिए, थोड़ा माहौल जल्दी बनाइए।
ہنسیے، संजीदगी लीजिए, चल जाएगा, लेकिन डिस ब्रेक लीजिए, जल्दी से तैयार हो जाइए कि अगला पैगाम क्या आ रहा है, सुनने के लिए आ रहा है। ये आपका मकसद है, छिलका मिलेगा और गूदा नहीं मिलेगा, महरूम हो जाइएगा। ध्यान दीजिएगा, खूबसूरत पैगाम आ रहा है। हम अपने नबी को क्यों मानते, मानने पर क्या मिलता है, मानने वाले कौन लोग थे और मानते क्यों नहीं है, सुनने के लिए मुकम्मल तैयार? एक बार और हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। हम अपने नबी को 4 वजह से मानते हैं। पहली वजह, अल्लाह ही ने हुक्म दिया, मेरे मानने का मतलब है मेरे नबी को मानो, इसलिए हम अपने नबी को मानते हैं। दूसरी वजह, हम अपने नबी को क्यों मानते हैं? कलिमा की वजह से, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जहां अल्लाह को मानना है वहां रसूलुल्लाह को भी मानना। तीसरी वजह, हमारे नबी को अल्लाह ने कामिल और मुकम्मल बनाया, इसलिए मानते हैं। चौथी वजह, हमारे नबी का खुदा के बाद हमारे ऊपर जितना एहसान है माँ बाप का भी नहीं है, इसलिए हम अपने नबी को मानते हैं। नबी के मानने वाले कौन लोग थे, नबी को मानने में हम आगे पीछे क्यों होते? 4 वजह से। हमारे घर का माहौल अच्छा नहीं है, इसलिए नबी को मानते, नबी की सुन्नत को मानते नहीं है। घर का माहौल अच्छा नहीं है। दूसरी वजह, हमारा मिजाज खराब हो गया, इसलिए नबी को पसंद करते हैं, नबी की सुन्नत को पसंद नहीं करते। तीसरी वजह, कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भूल गए, हम दूसरे की नकल उतार रहे हैं, इसलिए हम अपने नबी को मानते नहीं। और तीसरी वजह, आखिरी वजह, कि लोग क्या कहेंगे, दाढ़ी रख लेंगे, इंशाल्लाह दाढ़ी नहीं रखेंगे, हाथ उठा दीजिए। हाँ, ऐसा ही आदमी हाथ उठाया कि जिसको अभी दाढ़ी आई ही नहीं है, अभी वोटर लिस्ट में उसका नाम ही नहीं आया। दाढ़ी क्यों नहीं रखते हैं? वजह क्या है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। दाढ़ी रखने का कोई नौजवान इरादा करता है तो माँ बाप कहते हैं बेटा दाढ़ी मत रखो, शादी नहीं होगी, दाढ़ी मत रखो, शादी नहीं होगी। ध्यान दीजिएगा, दाढ़ी नहीं रखते हैं, एक काम कीजिएगा, करेंगे इंशाल्लाह, तौबा करते रहिए। दाढ़ी नहीं रखते हैं, तौबा करते रहिए, ईमान सलामत रहेगा। दाढ़ी रखते हैं, नहीं रखते हैं, दाढ़ी का मजाक भूल से मत कीजिएगा, हाथ उठा दीजिए। दाढ़ी का मजाक नहीं करेंगे, नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। दाढ़ी का मजाक अगर आपने उड़ाया तो आपके सीने से ईमान चला जाएगा। दाढ़ी नहीं रखते हैं, तौबा करते हैं, ईमान सलामत, और दाढ़ी का मजाक कर दिया, मजाक उड़ाया, ईमान चला जाएगा। इस राज को सुनाता हूँ और इस पैगाम को मुकम्मल कर रहा हूँ। मिर्जा कतील बहुत बड़े शायर थे, दाढ़ी बना रहे, एक आदमी आया, कहा दाढ़ी बनाते हो? कहा दाढ़ी बनाता हूँ, किसी का दिल नहीं तोड़ता। कहा दिल नहीं तोड़ते, रसूलुल्लाह का दिल टूट रहा है। तो कहा कि तुमने मेरी आंख खोल दी, अल्लाह जज़ाए खैर दे। दूसरी मिसाल दे रहा हूँ, पाकिस्तान में शादी हो रही है, लड़की सामने है, लड़का सामने है। लड़की ने जैसे ही लड़के को देखा दाढ़ी वाला, तो क्या कहती है कि मुझे दाढ़ी वाला लड़का कबूल नहीं है। अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह सर झुका लेते हैं और सर उठाते हैं कि पता है कि इस लड़की ने इनकार क्यों किया, दाढ़ी का इनकार क्यों किया? दाढ़ी नबी की सुन्नत। भरी मजलिस में कहा दाढ़ी वाला लड़का कबूल नहीं, इसके पेट में हराम माल है, इसको बाप ने हराम कमा करके खिलाया, पेट में हराम होने की वजह से दाढ़ी कबूल नहीं। दाढ़ी को ना पसंद जो करती है लड़कियां, दाढ़ी को ना पसंद जो, दाढ़ी को ना पसंद जो करती है लड़कियां, उन लड़कियों से शादी गवारा न कीजिए, उन लड़कियों से शादी गवारा न कीजिए। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये तो वो लोग हाथ उठा रहे हैं जिनकी शादी हो चुकी है, क्या दूसरी शादी का इरादा है क्या? ध्यान दीजिएगा, तीसरा नमूना आ रहा है, बड़ी तेजी के साथ आ रहा है। ट्रेन में बैठा है, दाढ़ी नहीं है, कोट पतलून में है, कुत्ता लेकर के बैठा है, कुत्ता लेकर के बैठा है और मुसलमानों पर फायर हो रहा है, खफा हो रहा है कि तुमने मुझे सलाम क्यों नहीं किया। कहा कि पता ही नहीं चला कि तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, यहाँ हो या वहाँ हो, इधर के हो या उधर के हो, पता नहीं चला, तुम तो 50-50 नजर आ रहे हो, आधा इधर आधा उधर। तो कहा नहीं मैं मुसलमान हूँ। कहा कुत्ता क्यों रखते हो? कहा कुत्ता इसलिए रखता हूँ कि कुत्ते की वजह से मलकुल मौत मेरे पास नहीं आएगा। आखिर कुत्ता भी तो मरता है, जो कुत्ते की रूह कब्ज करता वही तुम्हारी रूह कब्ज करेगा। ध्यान दीजिएगा, आखिरी नमूना आ रहा है, बड़ी तेजी के साथ निकल जाएगा, बहुत ध्यान दीजिएगा। दाढ़ी का मजाक क्या? मैं दाढ़ी इसलिए नहीं रखता हूं कि दाढ़ी रखने के बाद बूढ़ा मालूम हो जाता,
ये दाढ़ी की तौहीन है। दाढ़ी रखता हूं, दाढ़ी भी कोई रखने की चीज है, ये तो सरकारी घास मालूम होती है, दाढ़ी की तौहीन है। दाढ़ी इसलिए नहीं रखता हूं कि दाढ़ी रखने के बाद खुजली होती है, मालूम होता है 1 महीने से बैगन खा रहा है, ये दाढ़ी की तौहीन है। दाढ़ी की तौहीन के बाद ईमान क्यों चला जाता है वो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। दाढ़ी नहीं रखते हैं, तौबा कीजिए, तौबा करते रहिए, ए मेरे परवरदिगार गलती हो रही है, गुनाह हो रहा है, माफ कीजिए, ईमान सलामत रहेगा। चोरी करके सीना जोरी मत कीजिएगा, ईमान चला जाएगा। क्यों चला जाता है? दाढ़ी नबी की सुन्नत, जो नबी की सुन्नत में ऐब लगाए वो नबी का उम्मती मुसलमान नहीं है। शक्ल तुम्हारी औरत जैसी तुमने बना ली, सूरत कैसी, मोच उड़ाए दाढ़ी बनवाए, औरत जैसी शक्ल बनाए, तुम्हें क्या हो गया है, क्या हो गया है, सुन आए है भाई, तुम्हें क्या हो गया है, हो गया है। बहुत ध्यान दीजिएगा, लाइन बलाइन ला रहा। ये तो जितने लोग इनाम दिए सब दाढ़ी कटाने वाले, पता नहीं तौबे ही के लिए इनाम दिया, रिश्वत तो नहीं दे रहे। खैर अल्लाह इसकी बरकत से गुनाह को माफ फरमाए, आमीन, रखने की तौफीक अता फरमाए। ध्यान दीजिएगा, आ रहा नमूना आएगा, सिकर्रर मुकर्रर चहर कर्रर सब आएगा। ध्यान दीजिएगा, नमूना बड़ी तेजी के साथ निकल जाएगा। हजरत उस्मान मक्का आए, टखने से ऊपर पायजामा है, मक्का आए टखने से ऊपर पायजामा। ध्यान दीजिए, इन बच्चों को थोड़ा सा संजीदा कीजिए। जलसा नाम है सुकून का, जितना सुकून होगा आपका जलसा उतना कामयाब होगा। हम लोग जलसा ही करते हैं और फरवरी मार्च अप्रैल में जलसा ही में रहते हैं। जो जलसा जितना खामोश है वो उतना कामयाब होता है, बेशक उतना कामयाब होता है। ध्यान दीजिएगा, आपके सर से अगर मुताला गुजर गया और आपको छिलका हाथ लगा, मोती हाथ नहीं लगा, तो आप नाकाम रहे। ध्यान दीजिएगा, हमारी शायरी जो है वो छिलका है और जो हमारा पैगाम है वो मग्ज और मोती है। ध्यान दीजिएगा, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्के में आए, टखने से ऊपर पायजामा है, टखने से ऊपर पायजामा है। मक्का वालों ने कहा टखने से नीचे पायजामा करो, मदीना से आए टखने से ऊपर पायजामा हो गया, मक्के में थे टखने से नीचे पायजामा। कहा कि मेरे नबी की सुन्नत है, कहा नबी की सुन्नत है नीचे करो, कहा कि जान तो जा सकती है पायजामा नीचे नहीं आ सकता। सुभान अल्लाह। दूसरी मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक सहाबी है, हबशा के रहने वाले, बाल कर रहे हैं, नबी के सर को देखा था, मांग निकालते थे, मांग निकलती थी, दाईं तरफ के बाल दाईं तरफ, बाईं तरफ के बाल बाईं तरफ। कंघी लिया, आईना लिया, घंटों मेहनत कर रहे हैं, पसीना छूट रहा है, मांग नहीं निकल रही है। नबी के बाल सीधे थे, मांग निकल आती थी, इनके बाल कर रहे, हबशा के रहने वाले, अफ्रीका के रहने वाले, कर रहे बाल, मांग नहीं निकली। तो बीवी ने कहा कौन से काम में पड़े हो? नबी के बाल सीधे थे, तुम्हारे बाल कर रहे, कभी मांग नहीं निकली। तो कहा कि ओ अब समझ में आया मांग कैसे निकलेगी। लोहे की सलाख को चूल्हे में डाला, जब बिल्कुल सुर्ख हो गई टोपी हटा करके सर पे रख लिया, ले अब कैसे मांग नहीं निकलती। सुभान अल्लाह। बाल भी जल गए, खाल भी जल गई, बाल भी जल गए, खाल भी जल गई। बीवी ने आकर के मलामत किया, पहले तो बेवकूफी किया, मांग नहीं निकाल पाए, दूसरी बेवकूफी किया, जख्म लगा लिया। तो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, जब तक जख्म है तब तक गम है। खुशी इस बात की है आज के बाद मेरा सर नबी के सर से मिल गया। दूसरी मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। दस्तरखान पर आया कद्दू, आया डबाडब कद्दू खाने लगे। इमाम अबू यूसुफ कद्दू खाने लगे। शागिर्द ने पूछा ये कोई कुरमा है, कोई जर्दा है, कद्दू है डबाडब खा रहे हो, कौन सा मजा आ रहा है, डबाडब कद्दू खा रहे हो? कहा कि मेरे नबी को पसंद था कद्दू, मेरे नबी को पसंद था, उनकी पसंद पर अपनी पसंद, मैं इसलिए पसंद करता हूं। तो कहा कि ये भी कोई पसंद करने की चीज है? नबी ने कितनी घटिया चीज को पसंद किया, तलवार निकाल करके कहा तौबा करो, जो नबी की पसंद में ऐब लगाए उसका सर में कलम कर दूंगा। चौथी मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। चौथी मिसाल आ रही है,
قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، دعا کیجیے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ آمین آمین۔ 3 دن چھپے رہے، چوتھے دن باہر نکل آئے۔ 3 دن چھپے رہے، چوتھے دن باہر نکل آئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضور وارنٹ جاری ہو گیا، جہاں پولیس دیکھے گی آپ کو گولی مار دے گی، چھپے رہیے، باہر مت نکلیے۔ کہا کہ ہمارے نبی غارِ ثور میں 3 دن چھپے تھے، چوتھے دن باہر نکل آئے تھے۔ میری جان چلی جائے اس کی پرواہ نہیں ہے، مجھے تو نبی کی سنت ادا کرنی ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ مثال دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، منہ میں دانت نہیں ہے، مسواک کر رہے ہیں۔ کہا بڑے میاں دماغ چل گیا ہے، رانچی جانے کا ارادہ ہے، آپ پاگل ہو گئے، سٹھیا گئے ہو، منہ میں دانت نہیں مسواک کر رہے ہو۔ کہا مسواک میرے نبی کی سنت ہے، دانت بھاڑ میں جائے، ہمیں تو اپنے نبی کی سنت ادا کرنی ہے۔ بے شک مثال دے رہا ہوں، اس پر اس پیغام کو ختم کر رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ سونے کے 4 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یوں سوتا ہے آدمی، دوسرا طریقہ یوں سوتا ہے پیٹ کے بل سوتا ہے، دوسرا طریقہ پیٹھ کے بل سوتا ہے، تیسرا طریقہ بائیں کروٹ پر لیٹتا ہے، چوتھا طریقہ دائیں کروٹ پر لیتا ہے۔ 3 طریقہ سنت کے خلاف۔ دائیں کروٹ پر لیٹنا سنت کے مطابق، وہ سنت کے خلاف، یہ سنت کے مطابق کیوں ہے؟ اس راز کو سننے کے لیے تیار؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ پہلا طریقہ اس طرح سوتے ہیں، پیٹھ کے بل سو رہے ہیں، سینہ اوپر ہے، پیٹھ نیچے ہے، سنت کے خلاف۔ کیوں؟ یہ ہارنے والے کی حالت ہے۔ جب اکھاڑے میں پہلوان لڑتے ہیں، جو 4 چیت ہو گیا وہ ہار گیا۔ نبی نے اپنے امتی کے لیے ہارنے کی حالت کو پسند نہیں کیا، اس لیے سنت کے خلاف ہے۔ بے شک دوسرا طریقہ ہے آدمی پیٹ کے بل سو رہا ہے، پیٹھ اوپر ہے، پیٹ نیچے ہے، یہ بھی سنت کے خلاف ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ جہنم میں جانے والے کی حالت ہے، فرشتے اسی طرح گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈالیں گے۔ اللہ کے رسول نے اپنے امتی کے لیے جہنمی کی حالت کو پسند نہیں کیا، سنت کے خلاف۔ تیسرا طریقہ ہے آدمی بائیں کروٹ پر لیٹا ہے، یہ سنت کے خلاف کیوں ہے؟ کان بند ہو جاتے ہیں، آنکھ بند ہو جاتی ہے، اذان کی آواز کان میں نہیں پہنچتی ہے، اس لیے سنت کے خلاف ہے۔ انشاءاللہ جمعہ نماز پڑھیں گے، ہاتھ اٹھا دیجیے۔ ہاں کتنے چور پکڑے جا رہے ہیں، سنیچر کو آ کر کے سسور پڑھیں گے۔ آخری طریقہ ہے دائیں کروٹ پر آدمی سوتا ہے، دائیں کروٹ پر آدمی سو رہا ہے۔ آخری طریقہ دھیان دیجیے گا، آخری طریقہ ہے دائیں کروٹ پر آدمی سوتا ہے، دل لٹک جاتا ہے۔ جب آدمی دائیں کروٹ پر سوتا ہے تو دل لٹک جاتا ہے۔ دائیں کروٹ پر سو رہا ہے، دل لٹک گیا۔ دل جب لٹک گیا تو اب کیا ہے؟ جب دل لٹک گیا تو کان کھلے رہتے ہیں، آنکھ سوتی ہے، کان کھلے رہتے ہیں، آنکھ سوتی ہے۔ اب جب مسجد سے اذان کی صدا لگتی ہے تو کان میں آواز پہنچتی ہے، اس لیے سنت کے مطابق ہے۔ دستے قدرت نے ایسا بنایا تجھے، دستے قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ صاف سے خود سجایا تجھے، دستے قدرت نے ایسا بنایا تجھے، دستے قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ صاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے ہنسی، اے ابد کے ہنسی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے ازل کے ہنسی، اے ابد کے ہنسی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تیرا سکہ رواں دو جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا، تیرا سکہ رواں دو جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا، کیا عرب کیا عجم سب ہے زیر زمین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ دھیان دیجئے گا، نبی کی سنت پر اگر آپ کھڑے ہوں گے آپ کو کیا ملے گا؟ 4 چیزیں ملے گی، لائن بلائن سنا رہا ہوں، یہ پورے جلسے کا خلاصہ ہے، آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ سنجیدہ ہے؟ انشاءاللہ نبی کی سنت پر آپ کھڑے ہو جائیے، آپ کو اللہ 4 چیز دے گا۔
پہلی چیز قبولیت دے گا، آپ کی ہر چھوٹی بڑی نیکی کو اللہ اپنے فضل سے قبول کر لے گا۔ بے شک۔ دوسری چیز اللہ کیا دے گا، جیسے ہی آپ سنت پر کھڑے ہوں گے اللہ اپنی پہچان آپ کو عطا فرمائے گا۔ بے شک۔ تیسری چیز کیا ملے گی، بہت خوبصورت چیز ملے گی، آپ کو اندازہ نہیں ہے، جب ملے گی تب اندازہ ہوگا۔ آپ ادھر سنت پر کھڑے ہوں گے اللہ نبی کے ساتھ آپ کو جنت عطا فرمائے گا۔ بے شک۔ چوتھی چیز کیا ملے گی، آخری چیز بتا رہا ہوں، جہاں گاڑی پھنسے گی اللہ نبی کی شفاعت سے آپ کو نکال لے گا۔ محبوب الہی کو امت کی پڑی ہوگی، ہے جتنے نبی ان کو اپنی ہی پڑی ہوگی، ہر ایک نبی کی امت محشر میں کھڑی ہوگی، شرمندگی سیاہ کی، شرمندگی سیاہ کی اس روز بڑی ہوگی، اور محمد میں بخشش کی چھڑی ہوگی، محمد میں بخشش کی چھڑی ہوگی، صادر سزا جزا کا جب حکم کرے گا رب، چپ چاپ کھڑے ہوں گے، چپ چاپ کھڑے ہوں گے اس وقت پیغمبر سب، رو رو کے ہر ایک انسان فریاد کریں گے تب، امت کی بری حالت دیکھیں گے محمد جب، آنکھوں سے رواں، آنکھوں سے رواں اس دم اشکوں کی جھڑی ہوگی، دست محمد میں بخشش کی چھڑی ہوگی، اور دست محمد میں بخشش کی چھڑی ہوگی۔ بہت پیارا نمونہ لا رہا ہوں اور یہ جلسہ ادھورا رہ جائے گا، کچھ عاشقان نبی کا حوالہ میں آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا، آپ کا جلسہ بڑی تیزی کے ساتھ نکل رہا ہے، ایک تہائی جلسہ ہو گیا ہے، کچھ لوگ کھڑے ہو جائیے، دو آدمی ادھر سے کھڑے ہو جائیے، یہ چھوٹی چھوٹی بچی جلسے کو خراب کر رہی، ان کو ایک طرف بٹھا دیجیے، خاموشی کے ساتھ بٹھا دیجیے، دو آدمی، ہاں بٹھائیے، خاموش کیجیے۔ میں آپ کو ایک خوبصورت پیغام دینے کے لیے جا رہا ہوں، ایک ملک ہے سویڈن، وہاں پر آدمی یہ سوچتا ہے کہ مال لگائیں گے کہاں، اتنا پیسہ اس ملک میں ہے، وہاں کا آدمی سوچتا ہے کہ مال لگائیں گے کہاں، ہمارے ملک میں آدمی سوچتا ہے تکیہ پر سر رکھ کر کے مال آئے گا کہاں سے، اور وہاں کا آدمی سوچتا ہے مال لگائیں گے کہاں، 6 سال وہاں کا آدمی اگر بیٹھ کر کے کھائے مال ختم نہیں ہوگا، اور ہم لوگوں کا تو لاک ڈاؤن میں ہماری ہوا لیک کر دیا ہے، یہ حال ہم لوگوں کا ہو چکا ہے، اس ملک کا حال میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، جو نقطے کی بات ہے وہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ 1992 میں ایک سروے آیا، ابھی الیکشن چل رہا، بہار کا گنتی ہو گئی، کسی کی گنگا، کوئی گنگا میں ڈوبا، کوئی کنارے لگ گیا، دیکھتے جائیے گا۔ 1992 میں سروے آیا، 1992 اس میں 10 آدمیوں کے نام پر سروے آیا، پہلے آدمی کا نام تھا آئین، اسٹائن، نیوٹن، ڈارون، حضرت عیسیٰ، حضرت محمد، ان لوگوں کے نام پر سروے آیا کہ رائے دو، ووٹ ڈالو، کس کو تم لوگ پسند کرتے ہو، زیادہ کس کو پسند کرتے ہو، کس کو پسند کرتے ہو، ڈارون کو، نیوٹن کو، اسٹائن کو، کس کو پسند کرتے ہو، حضرت عیسیٰ کو، حضرت محمد کو، کن کو پسند کرتے ہو؟ آپ کو بڑا تعجب ہوگا، دشمن کے ملک میں، عیسائیوں کے ملک میں کن کو سب سے زیادہ پسند کیا؟ 67% لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری مثال دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا، اس ہندوستان کا بادشاہ گزرا ہے، اس کا نام تھا ناصر الدین محمود، ناصر الدین محمود اس ملک کا بادشاہ گزرا ہے، اس کے یہاں غلام تھا، اس کا نام تھا محمد، پیار سے بلائے، بیٹا محمد پانی پلاؤ، بیٹا محمد کھانا کھلاؤ، غلام مچل جاتا تھا، واہ صاحب نوکر میں ہوں، بادشاہ سے زیادہ عزت پا رہا ہوں، عزت اس کو نہیں تھی، محمد نام کی عزت مل رہی تھی۔ بادشاہ کے منہ سے ایک دن اتفاق سے تاج الدین نکل گیا، نوکر دربار چھوڑ کر کے چلا گیا، 3 دن تک دربار میں نہیں آیا، 3 دن تک دربار میں نہیں آیا، بادشاہ نے بلایا،
اور کہا کہ بیٹا 3 دن سے دربار میں نہیں ہوں، بات کیا؟ کہا کہ حضور میرا نام محمد کہتے تھے، میں مچل جاتا تھا، آپ نے مجھے تاج الدین کہا، مجھے ڈر ہوا کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں، اس لیے دربار چھوڑ کر کے چلا گیا تھا۔ کہا کہ بیٹا میں تم سے ناراض نہیں تھا، بات یہ تھی کہ جس وقت تمہیں تاج الدین کہا، محمد نہیں کہا، اس وقت میرا وضو نہیں تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ محمد کا نام میری زبان سے ادا ہو اور میرا وضو تک نہ ہو۔ تیسری مثال دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ ترکی ایک ملک ہے، وہاں کا ابھی بادشاہ، ان کے لیے دعا کیجئے، طیب اردگان، ان کے لیے دعا کیجئے، اللہ ان کے سائے کو تادیر قائم فرمائے، ان کو فاتح اعظم بنائے۔ ترکی کا ایک بادشاہ ہے، گزر رہا تھا، عرب کا آدمی تماشا دیکھ رہا تھا، اس کو ہٹنے کے لیے کہا، وہ دیر سے ہٹا، اس کو کوڑا مارا، اس نے جوتا مارا، بادشاہ کے سامنے مقدمہ آ گیا، عرب کا رہنے والا، مکے کا رہنے والا نے جوتا مارا ہے اور ترکی کے وزیر نے اس کو کوڑا مارا۔ اب بادشاہ سے پوچھا جا رہا کہ مار دیا جائے یا چھوڑ دیا جائے، اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ اس نے جوتا مار دیا، وزیر کو جوتا مارا، مکہ کا رہنے والا ہے، اس نے وزیر کو جوتا مارا، اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ کہا کہ مکہ کا رہنے والا ہے، ہمارے نبی کے شہر کا رہنے والا ہے، تم اس کو سزا دینا چاہتے ہو اس لیے کہ تمہیں جوتا مارا؟ اگر اس نے مجھے جوتا مارا ہوتا تو میں اس کے جوتے کو سر پر رکھتا، کیونکہ میرے پیغمبر کے شہر کا رہنے والا ہوں۔ چوتھی مثال اور آخری مثال دے رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے گا۔ ہجرت کا سفر ہے، ابو بکر بھی ساتھ میں ہے، ہجرت کا سفر ہے، ابو بکر بھی ساتھ میں، کبھی پیچھے آ جاتے ہیں، کبھی آگے آ جاتے ہیں، ابو بکر کبھی پیچھے آ جاتے ہیں، کبھی آگے آ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ ابو بکر بات کیا ہے؟ کبھی پیچھے آ جاتے ہو، کبھی آگے چلتے ہو، کبھی پیچھے چلتے ہو، بات کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں پیچھے سے کوئی دشمن حملہ نہ کر دے، اس لیے پیچھے آ جاتا ہوں کہ حملہ میری پیٹھ پر ہو، آپ کی جان بچ جائے۔ سبحان اللہ۔ کہا کہ آگے کیوں چلتے ہو؟ کہا آگے اس لیے چلتا ہوں کہ کوئی گھات لگا کر کے بیٹھا ہو، نشانہ لے تو میرے سینے پر نشانہ آئے، آپ کی جان بچ جائے۔ کہا ابو بکر اپنی جان خطرے میں ڈال کر مجھے بچانا چاہتے ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ کیوں نہ بچاؤں، ابو بکر مرے گا، تنہا ابو بکر مرے گا، اگر آپ کی وفات ہو گئی، آپ شہید ہو گئے تو پوری امت شہید ہو جائے گی۔ رسالت کی راہوں میں معصوم ساتھی محمد کا ارمان صدیق اکبر، رسالت کی راہوں میں معصوم ساتھی محمد کا ارمان صدیق اکبر، محمد تو سلطان ہے انبیاء کے، صحابہ کے سلطان صدیق اکبر، سب سے ہے برتر، سب سے ہے برتر، نبی سے ہے کمتر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ بہت خوبصورت پیغام لا رہا ہوں، یہ آخری پیغام ہے سیرت کے حوالے سے، اس کو اگر آپ نے سکون سے سن لیا میں کامیاب ہو جاؤں گا، اللہ اس کی برکت سے اس جلسے کو کامیاب فرمائے۔ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ ہمارے نبی کے اوپر اعتراض ہوا کہ ایک سے زیادہ شادی کیا، ہمارے نبی پر دوسرا اعتراض ہوا، تلوار کے زور پر اسلام پھیلایا، یہ کیا حقیقت ہے، کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، اس کو میں بتا رہا ہوں، اس پر اس پیغام کو ختم کر رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا، بہت دھیان سے سنیے گا۔ ہمارے نبی پر اعتراض ہے، ہمارے نبی نے ایک سے زیادہ شادی کیا، ہمارے نبی نے ایک سے زیادہ شادی کیا، غلام سے کہا 2 شادی کرو، آزاد سے کہا 4 شادی کرو، اور اپنے خود 4 سے زیادہ شادی کیا۔ 40 جنتی مردوں کی طاقت ہمارے نبی کو تھی، فتح الباری نے لکھا ہے، اور ایک جنتی مرد 100 مرد کے برابر ہوتا، 4000 مردوں کی طاقت تن تنہا ہمارے نبی کو حاصل تھی۔ تو سڑین مڑین امتی 4 شادی کرے اور ہمارا نبی 4 سے زیادہ شادی کرے تو اعتراض۔ ہمارے نبی نے ایک سے زیادہ شادی کیا، 3 وجہ سے کیا، دھیان دیجئے گا، لائن بلائن آ رہا ہے۔ ہمارے نبی نے 3 وجہ سے ایک سے زیادہ شادی کی۔ قبائل کی دشمنی تھی، خاندان کی دشمنی تھی، جس خاندان کو دیکھا کہ وہ بڑا دشمن ہے اس میں نکاح کر لیا تاکہ دشمنی ختم ہو جائے۔
دشمنی کو ختم کرنے کے لیے ہمارے نبی نے اس خاندان میں شادی کی۔ دوسرا مقصد کیا تھا؟ دوسرا مقصد، ہمارے نبی نے ایک سے زیادہ شادی کیوں کی؟ نبی کا علم باہر لوگ مرد جمع کر لیتے تھے، گھر کا علم جمع کرنے کے لیے ایک عورت کافی نہیں تھی۔ علم کو جمع کرنے کے لیے ہمارے نبی نے ایک سے زیادہ شادی کی۔ تیسرا اور اہم مقصد بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ایک ملک ہے برطانیہ، انگلینڈ، وہاں مرد سے زیادہ 40 لاکھ عورتیں، 40 لاکھ عورتیں مرد سے زیادہ۔ جرمنی ہے، وہاں پر 50 لاکھ عورت مرد سے زیادہ۔ اور روس اور فرانس جس نے اعتراض کیا ہمارے نبی کے اوپر، روس اور فرانس میں 70 لاکھ عورتیں مرد سے زیادہ، 70 لاکھ مرد، عورتیں مرد سے زیادہ۔ امریکہ میں 78 لاکھ عورتیں مرد سے زیادہ۔ اب بتائیے، ایک عورت کا نکاح ایک مرد سے ہو گیا، یہ اتنی زائد عورتیں جو بچی ہیں، اب اس کے لیے کیا کیا جائے گا؟ اب دو ہی راستے ہیں، یا تو اس سے نکاح کریں، اس کو بھی گھر بسانے کا موقع دیا جائے، زنا کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے مسئلے کا حل بتا دیا، زنا کے لیے مت چھوڑو، معاشرہ خراب ہو جائے گا، اس کو نکاح کر کے گھر بسانے کا موقع دے۔ دوسرا نمونہ آ رہا، تلوار کے زور پر اسلام پھیلا، نبی نے پھیلایا۔ آپ کو سن کر کے بڑی حیرت ہوگی، ایک لائن میں نمونہ آ رہا، بہت دھیان سے سنیے گا، عمر بھر کام آئے گا۔ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ہمارے نبی نے تلوار لے کر کے جو جنگ کیا ہے، کتنی جنگ ہے؟ 27، 20 پہ 7، 20 پہ 7 جنگ ہمارے نبی نے تلوار سے کیا۔ اور کتنے لوگ مارے گئے؟ 1018، 1018 لوگ مارے گئے۔ ہمارے نبی نے 27 جنگ کیا تلوار سے، اور کتنے لوگ مارے گئے؟ 1008۔ اور پہلی جنگ عظیم ہوئی، دنیا نے جنگ کیا، کتنے لوگ مارے گئے؟ 64 لاکھ۔ دوسری جنگ عظیم میں کتنے لوگ مارے گئے؟ 5 کروڑ، 5 کروڑ لوگ مارے جا رہے ہیں دوسری جنگ عظیم میں۔ پہلی جنگ عظیم میں کتنے لوگ مارے جا رہے ہیں؟ 64 لاکھ۔ ہمارے نبی کے ہاتھ سے کتنے لوگ مارے گئے دونوں طرف سے؟ تو 1018۔ اب بتائیے، تلوار سے اسلام پھیلا یا اخلاق کی تلوار سے اسلام پھیلا؟ نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ تلوار کا اثر جسم پر ہوتا ہے، دل پر نہیں ہوتا۔ دل سے اسلام قبول کرنے والے نے دل سے اسلام قبول کیا اور اسلام سے نفرت کا اظہار نہیں کیا۔ دوسرا نمونہ، تلوار کا نمبر تیسرا ہے، پہلا اور دوسرا نہیں ہے۔ اگر اسلام تلوار کے زور سے پھیلتا تو پہلا نمبر تلوار کا ہوتا۔ پہلے اسلام پیش کرو، نہیں قبول کرتا ہے، جزیہ لو، چھوڑ دو اپنی حالت پر، اگر اس کے لیے بھی تیار نہیں ہے، اب تلوار سے فیصلہ کرو۔ آخری مثال دے رہا ہوں، نمونے کو ذرا دھیان سے سنیے گا، بہت دھیان سے سنیے گا۔ حضرت عمر کے سامنے ایک جوان ہے، حضرت عمر نے کہا اس کو قتل کر دو۔ جوان کہتا ہے 1 گلاس پانی دو، پھر قتل کرنا۔ حضرت عمر نے روک دیا، پہلے 1 گلاس پانی پلاؤ۔ جوان کے ہاتھ میں گلاس آیا، اس نے پانی گرا دیا۔ حضرت عمر نے کہا تم مجھے دھوکہ دینا چاہتے ہو؟ کہا کہ وہ گلاس کا پانی اب زمین کے نیچے جو چلا گیا وہ گلاس میں آ نہیں سکتا، آپ نے مجھے امن دے دیا ہے، قتل کر نہیں سکتے۔ حضرت عمر نے چھوڑ دیا کہ میں زبان ہار گیا، تم نے مجھے دھوکہ دیا، میں زبان ہار گیا، چلے جاؤ، میں مسلمان ہوں، وعدے کا پابند ہوں، تمہیں قتل نہیں کر سکتا، چھوڑ دیا۔ وہ غسل کر کے آیا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ حضرت عمر نے کہا اس وقت اسلام پیش کیا، تم نے قبول نہیں کیا، اور اب اسلام قبول کرتے ہو؟ کہا اس وقت اگر اسلام قبول کرتا دنیا تانا مارتی۔ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، تلوار کے خوف سے میں نے اسلام قبول کیا، اب میں اسلام قبول کرتا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے میں نے دل سے اور خوشی سے اسلام قبول کیا ہے۔ اپنے عیبوں کی کہاں آپ کو کچھ پرواہ ہے، غلط الزام بھی اوروں پہ لگا رکھا ہے۔ اپنے عیبوں کی کہاں آپ کو کچھ پرواہ ہے، غلط الزام بھی اوروں پہ لگا رکھا ہے۔ یوں ہی فرماتے رہے تیغ سے پھیلا اسلام، یوں ہی فرماتے رہے تیغ سے پھیلا
سلام، یوں نہ ارشاد ہوا توپ سے کیا پھیلا ہے، یوں نہ ارشاد ہوا توپ سے کیا پھیلا ہے۔ آخری مثال دے رہا ہوں، اس پر اس پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بہت دھیان سے بہت ادب سے آپ نے سنا، اللہ آپ کو خوش نصیب فرمائے۔ آمین۔ میلاد میں ہمارے نبی مدینہ سے ہندوستان آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں؟ اس کو دھیان سے سنیے گا۔ میلاد میں ہمارے نبی گھر میں ہمارے میلاد ہوتا ہے، اگر بتی جلتی ہے، دھواں اٹھتا ہے، 200-400 روپے کسی کے کام میں آ جاتا ہے۔ میلاد ہوتا ہے، ہمارے نبی مدینہ سے میلاد سننے کے لیے ہمارے گھر آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں؟ تو آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں، یہ فلسفہ آپ کو ساتھ رکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ نبی آتے ہیں اور یہ کھڑے ہو جاتے ہیں، آتے کب ہیں؟ میلاد کے شروع میں آتے ہیں یا بیچ میں آتے ہیں یا لاسٹ میں آتے ہیں؟ اس کا جواب ہی نہیں۔ دوسرا، ہمارے نبی اپنی مرضی سے آتے ہیں یا میلاد پڑھنے والے کی مرضی سے آتے ہیں؟ کسی کو خبر نہیں۔ میلاد پڑھنے والے 100 مرتبہ میلاد پڑھتے ہیں اور میلاد میں 150 روپیہ خرچ ہوتا ہے، 100 مرتبہ میلاد 1-2 دفعہ ہوتا ہے، لیکن میلاد پڑھنے والے 100 بار میلاد پڑھتے ہیں، نماز کے پابند نہیں، میلاد کا کوئی اثر کیوں نہیں ہوتا؟ تیسری بات اور اہم بات آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، 200 روپے میں میلاد ہوتا ہے اور نبی مدینہ سے چل کر کے ہمارے گھر آ جاتے ہیں۔ تو یہ تو بے وقوف لوگ ہیں جو 2-2 لاکھ روپیہ خرچ کر کے نبی کی زیارت کے لیے مدینہ جاتے ہیں۔ نقطے کی بات، اہم بات یہ ہے، ہمارے نبی کی شان اس سے بڑھ کر کے ہے، ہمارے نبی کی شان اس سے بڑھ کر کے ہے کہ وہ مدینہ سے چل کر کے آئیں، فرشتے گھومتے رہتے ہیں، نبی کا امتی ادھر درود پڑھتا ہے، لے کر کے مدینہ خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ محفل میلاد میں سب آ رہے ہیں پھول پھول، آ رہے ہیں پھول پھول، آ رہے ہیں پھول پھول، محفل میلاد میں سب آ رہے ہیں پھول پھول۔ کنکٹا شاعر شعر پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا ہے اور انعام کی بارش ہو رہی ہے، ایک ہی مصرع پڑھ رہا، دوسرا مصرع نہیں پڑھا، جوڑا نہیں لگا رہا۔ سنتے سنتے ایک آدمی جب پک گیا، کھڑا ہوا کہ شاعر صاحب اب مصرع بھول گئے ہیں یا میں جا کر کے مصرے کا جوڑا لگا دوں؟ سوچا کہاں سے کباب میں ہڈی بن گیا، کتنی اچھی کمائی پر کمائی ہو رہی تھی، یہ کہاں سے کباب میں ہڈی بن گیا؟ کھسیانی بلی کھمبا نوچے، کہا میں مصرع بھول گیا ہوں، آپ ہی آ کر کے جوڑا لگا دیجئے، اس خیال سے کہ وہ شاعر نہیں ہوگا، وہ شاعر کا باپ تھا۔ کیا کہیں؟ وہ آ گیا اسٹیج پہ، کہا شاعر صاحب آپ کے کان کٹے ہوئے ہیں، ماں کے پیٹ سے آپ کا کان کٹا ہوا ہے، کو غصہ زیادہ آتا ہے، میں مصرے کا جوڑا لگاؤں گا، آپ غصہ نہیں، برا نہیں مانیں گے تب تو لگاؤں گا۔ کہ اس میں برا ماننے کی کیا بات ہے، آپ جوڑا لگائیں گے ہمیں خوشی ہوگی، مصرے کا جوڑا لگے گا۔ کہ آپ اپنا مصرع پڑھیے، میں آپ کے مصرے کا جوڑا لگاتا ہوں۔ محفل میلاد میں سب آ رہے ہیں پھول پھول، اب اس نے آ کر کے جوڑا لگایا، کان کاٹے ہیں خدا نے، ناک کاٹیں گے رسول، ناک کاٹیں گے رسول، کان کاٹے ہیں خدا نے، ناک کاٹیں گے رسول، ناک کاٹیں گے رسول۔ وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، ذات مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، ذات مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، ذات مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں بس سیرت کے حوالے سے سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، نقش روئے محمد بنایا گیا، نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، ذات مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، ذات مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، ذات مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔
سیرت کا جلسہ ختم ہو چکا ہے. اصلاح معاشرہ کا عنوان تھا, اس کے حوالے سے میں آپ کو نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں. 4 نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں. دین اور آخرت میں فرق کیا ہے, دنیا اور آخرت میں فرق کیا ہے. دنیا سے دل نہیں لگانا ہے, دنیا سے دھوکہ نہیں کھانا ہے. دنیا کی محبت دل سے کیسے نکلے گی, اور دنیا چھوڑنے والے کو آپ یاد کیسے کریں گے. سننے کے لیے مکمل تیار ہے انشاءاللہ. دھیان دیجیے گا, دنیا اور آخرت میں فرق کیا ہے, بڑی تیزی کے ساتھ لا رہا ہوں. 1/3 جلسہ آپ کا نکل چکا ہے. آپ نے دھیان سے سنا, طلب سے سنا, ہمیں بھی پتہ نہیں چلا, آپ کو بھی پتہ نہیں چلا. تھوڑی سی طلب کو اور باقی رکھیے گا تو مکمل جلسہ نکل جائے گا. ہاتھی پاس ہو چکا ہے, دم پھنسی ہوئی ہے, ایک دھکے میں انشاءاللہ وہ بھی پاس ہو جائے گا. دنیا اور آخرت میں فرق دیکھیے, 4 فرق ہے. پہلا فرق, ایک ختم ہونے والی ہے اور دوسری باقی رہنے والی ہے. جو باقی رہنے والی ہے وہ دنیا نہیں ہے, جو ختم ہونے والی ہے وہ دنیا. بے شک. دوسرا فرق دیکھیے, ایک آسانی سے ملتی ہے, آسانی سے ملتی ہے, ایک پریشانی سے ملتی ہے. جو پریشانی سے ملتی ہے وہ دنیا ہے, جو آسانی سے ملتی وہ دنیا نہیں ہے. تیسرا فرق دیکھیے, ایک یقینی ہے, ایمان والے کو مل کر کے رہے گی, اور دوسری غیر یقینی ہے, ملنا کنفرم نہیں ہے, مل بھی سکتی ہے نہیں بھی مل سکتی ہے. اور جو مل نہیں سکتی, جس کا ملنا کنفرم نہیں ہے, مل بھی سکتی ہے نہیں بھی مل سکتی ہے, یہ دنیا. آخری فرق بتانے کے لیے جا رہا ہوں, ایک تھوڑی ہے دوسری زیادہ ہے. جو زیادہ ہے وہ دنیا نہیں ہے, جو تھوڑی ہے وہی دنیا. بے شک. دنیا کی مثال پانی کی طرح, 4 وجہ سے. دھیان دیجیے گا, لائن بلائن آ رہا ہے, میں آپ کی پیشانی کو پڑھ رہا ہوں, آپ تو ایسے بیٹھ گئے لگتا مقدمہ ہار کر کے بیٹھ گئے. پانی کی طرح دنیا ہے, میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں, بہت دھیان سے سنیے گا. پانی ایک جگہ نہیں ٹھہرتا, یہ دنیا ایک جگہ ٹھہرنے والی نہیں ہے. جو پانی میں گھستا ہے وہ بھیگ جاتا ہے, جو دنیا میں گھستا ہے دنیا کی محبت اس میں گھس جاتی ہے. پانی ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے تباہی لاتا ہے, اور جب ضرورت سے زیادہ دنیا ہوتی ہے تو دین کو برباد کر دیتی ہے. پانی کا رنگ بو مزہ خراب ہو گیا, پانی خراب ہو گیا, حلال کے ساتھ حرام آ گیا, دین برباد ہو گیا. دنیا کس کی طرح ہے, مردار کی طرح, اس کے پیچھے جانے والا کتا. کیا مطلب ہوا, جو دنیا کے چکر میں دین کو برباد کرتا ہے وہ کتا ہے. کتا کیوں کہا, 5 وجہ سے. اس کو سناتا ہوں, اس پیغام کو ختم کر رہا ہوں. 5 وجہ سے کتا کہا, کوا نہیں کہا, کتا کہا. دین کو برباد کر کے دنیا کے پیچھے جا رہا, کتا کہا, کوا نہیں کہا. 5 وجہ سے. کتا, مردہ کتا کو کھا جاتا ہے, کوا نہیں کھاتا, اس لیے دنیا دار کو کتا کہا, کوا نہیں کہا. اور مرے ہوئے کتے سے زندہ کتا نصیحت نہیں پکڑتا ہے, کوا نصیحت پکڑتا ہے, اس لیے دنیا دار کو کتا کہا. اور کتا مرا ہوا ہاتھی ہے, ایک بالشت کا پیٹ اکیلا کھا نہیں سکتا, خود بھی نہیں کھاتا, اپنی قوم کو بھی کھانے نہیں دیتا, اس لیے دنیا دار کو کتا کہا. اور جبکہ کوا اکیلا نہیں کھاتا, اپنی قوم کو جمع کرتا ہے تب کھاتا ہے. نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں, بہت دھیان سے سنیے گا. کوا مری ہوئی مرغی کو کھاتا ہے, پیٹ بھرتا اڑ جاتا ہے, لیکن کتے کے پیٹ بھر گیا پھر بھی وہ جوکتا رہتا ہے, اس لیے دنیا دار کو کتا کہا. آخری فرق بتا رہا ہوں, کوا کھاتا ہے اڑ جاتا ہے, نرم نرم گوشت کھاتا ہے, اور کتا کیا کرتا ہے, پہلے چمڑی کھاتا ہے, اس کے بعد دمڑی کھاتا ہے, اس کے بعد گوشت کھاتا ہے, جو ہڈی بستی ہے اس کو بھی چبا جاتا ہے. فنا کے بعد بھی مجھ کو ستا رہا ہے کوئی, نشان قبر کا میرا مٹا رہا ہے کوئی. اے خدا مجھ کو تھوڑی سی زندگی دے دے, اداس میرے جنازے سے جا رہا ہے کوئی, اداس میرے اندھیری رات کو تاریک اور سناٹے, قمر کی قبر پہ آنسو بہا رہا ہے کوئی, قمر کی قبر پہ
बड़ी तेजी के साथ नमूना निकल गया। दुनिया से धोखा नहीं खाना है, ये दूसरा नमूना आ रहा है। आप लोग ठंडे पड़ गए तो हाथ उठा दीजिए। हाँ ठीक ठाक है, बिल्कुल रंग जा रहा है। 12 बज जाने से पहले आपका 12 बज चुका है। दूसरा नमूना दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। दुनिया से धोखा नहीं खाना, पहला नमूना आ रहा, ध्यान दीजिएगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया हर आदमी के 3 भाई, पहला भाई भी साथ नहीं देगा, दूसरा भाई भी साथ नहीं देगा, तीसरा भाई साथ देगा। जो सबसे छोटा, जो सबसे कमजोर, जो सबसे कम उम्र, वही साथ दे रहा है। बड़ा भाई भी साथ नहीं दे रहा, दूसरा भाई भी साथ नहीं दे रहा। साथ न देने वाले कौन भाई हैं, वो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। इंसान का माल है, ये पहला भाई है। मर कर के आदमी कब्र पहुंच जाएगा, ये घर ही रह जाएगा, साथ नहीं जाएगा। बेशक। दूसरा भाई कौन है, ये रिश्तेदार है। जाएंगे, मिट्टी देंगे, वहां से ऐसे भागेंगे मुर्दा अभी कब्र से खुल करके निकल गया, इतनी जल्दी भागेंगे वहां से, रुकेंगे नहीं। ये साथ ना देने वाले भाई हैं। साथ देने वाला कौन भाई है, इंसान का अमल है, ये उसके साथ रहेगा, जिंदा रहा उसके साथ जाएगा जो कब्र में पहुंच गया। 6 चीजों का नाम दुनिया है। हजरत अली फरमाते, ध्यान दीजिएगा, धोखा मत खाइए दुनिया से। 6 चीजों का नाम दुनिया है। खाना, पीना, सवारी और कपड़ा, निकाह, जिस औरत से किया जाए, खुशबू। 6 चीजों का नाम दुनिया है। अब उसकी हकीकत मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, बड़ा ताज्जुब होगा। खाने की सबसे बेहतरीन चीज क्या है, शहद। लेकिन उसकी हकीकत पर आपने गौर किया वो कैसे तैयार होता है? मक्खी ने मुंह में रस लिया, उसको उलट दिया, मक्खी का थूक है जिसको मजे लेकर के हम खा रहे हैं। दूसरी चीज क्या है, पानी है, आबे ज़मज़म, मक्का से आया है। खड़े हो जाओ, किबला मुंह हो जाओ, अदब से पानी पियो। ये पानी ज़मज़म कब तक है, हलक से नीचे नहीं उतरा, हलक से नीचे उतरा पेशाब बन गया। तीसरी मिसाल दे रहा हूं, सबसे उम्दा सवारी, सवार के लिए कौन सी चीज थी, घोड़ा। 150 साल पहले घोड़े की सवारी होती थी। लेकिन घोड़े की हकीकत को जानने के बाद आपको पता चलेगा कि घोड़े की सवारी, उसकी हकीकत क्या है। उस पर आदमी बैठा, जंग के मैदान पहुंचा, या तो किसी का की जान लिया या अपनी जान गंवा करके चला। चौथी चीज दुनिया है, बेहतरीन कपड़ा। बेहतरीन कपड़ा किसका होता है, रेशम का। कभी आपने गौर किया ये रेशम तैयार कैसे होता है? रेशम के कीड़ा पेट से मुंह से, पेट से बाहर करता है, पेट की चीज को मुंह से बाहर करता है, और उसी धागे को रेशम की शक्ल दी जाती है, रेशम की शक्ल दी जाती है, और बेहतरीन कपड़ा तैयार होता है। और पांचवी चीज क्या है, बेहतरीन दुनिया की खुशबू। खुशबू में सबसे बेहतरीन खुशबू मुश्क है। मुश्क कैसे तैयार होता है, आपने गौर किया, खून से तैयार होता है। हिरन की नाक में खून को अल्लाह जमा देता है, वो जामिद खून मुश्क बन जाता है। ये है दुनिया की हकीकत। और औरत आखिरी चीज है दुनिया की जिससे आदमी निकाह करता है। औरत की सबसे खूबसूरत चीज क्या है, चेहरा है, और सबसे बदसूरत चीज क्या है, उसके पेशाब की जगह है। उससे दिल लगाने के लिए आदमी किसी का मर्डर करता है, किसी का खून करता है। ये दुनिया है, दुनिया से धोखा नहीं खाना है। इंशाअल्लाह हाथ उठा दीजिए। यही तुझको धुन है, रहूं सबसे बाला, हो जीनत निराली, हो फैशन निराला, जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला, तुझे हुस्न ज़ाहिर ने धोखे में डाला, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है, मिले खाक में निशा कैसे कैसे, मकी हो गए लामका कैसे कैसे, हुए नाम वर बेनिशा कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवां कैसे कैसे, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। दुनिया से दिल नहीं लगाना, जरूरत पूरी करनी है। ध्यान दीजिएगा, आपका आधा जलसा निकल रहा है। मैं तो आपसे ज्यादा, आप लोग तो बैठे हैं, सुकून से बैठे हैं, उन लोगों को मुबारकबादी दे रहा हूं जो पैर पर खड़े खड़े अभी तक जलसा सुन रहे हैं। आप उनको देख लीजिए किस खदर खड़े खड़े घंटों से वो जलसा सुन रहे हैं।
اللہ ان کو جزائے خیر دے، آپ کے بھی مستقبل کو اللہ روشن فرمائے، ان کے بھی مستقبل کو اللہ روشن فرمائے۔ تیسرا نمونہ دے رہا ہوں، دنیا سے دل نہیں لگانا ہے، ضرورت پوری کرنی ہے۔ ضرورت کیسے پوری کریں گے وہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، پورا دھیان ہے انشاءاللہ۔ ہاتھ اللہ کے رسول نے فرمایا دنیا بری جگہ ہے، ملعون ہے، بری جگہ ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ دنیا کو برا بھلا مت کہو، دنیا کو برا مت کہو، یہ تمہاری بہترین سواری ہے آخرت پہ جانے کے لیے۔ دنیا کو برا بھلا مت کہو، یہاں تمہاری نماز ادا ہوتی ہے۔ دنیا کو برا بھلا مت کہو، یہاں روزہ رکھا جاتا ہے۔ دنیا کو برا بھلا مت کہو، یہاں نیک اعمال انجام پاتے۔ تیسری حدیث آ رہی ہے، جو تجارت کرتا ہے جھوٹ نہیں بولتا، جو تجارت کرتا ہے دھوکہ نہیں دیتا، اس کا انجام نبی کے ساتھ ہوگا۔ چوتھی حدیث آتی ہے، آدمی نیک ہے، اس کو مال ملا، حلال ہے، یہ مال اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ آدمی کے دل میں خوف خدا ہے، اسے حلال مال ملا، یہ نقصان دہ نہیں ہے۔ دنیا کو کیسے آپ مانیں گے، اس سے ضرورت پوری کریں گے دو طرح سے۔ لیٹرنگ میں جاتا ہے آدمی، وہاں سے حاجت پوری کر کے آ جاتا، دل نہیں لگاتا۔ اسی طرح دنیا سے ضرورت پوری کرنی ہے، دل نہیں لگانا۔ دوسری مثال، دنیا کو جیب میں رکھنا ہے، جیب سے دنیا دل کے اندر نہ اترے۔ اس کی مثال ہے، کشتی اوپر ہے، پانی نیچے ہے، کشتی ڈوبتی نہیں ہے، سوار کو منزل ملتی ہے۔ لیکن اگر کشتی کے اندر پانی آ جائے تو سوار کو منزل نہیں ملتی، وہ ساحل پر نہیں پہنچتے، تباہ ہو جاتے۔ آپ کی دنیا جیب کے اندر ہے، چل جائے گا، نقصان دہ نہیں ہے۔ دل کے اندر اگر دنیا اتر گئی تو آپ کے دین کو یہ برباد کر دے گا۔ انشاءاللہ دل کے اندر نہیں اتارنا ہے، دل سے نکال دینا ہے۔ ہاتھ اٹھا دیجئے، ہاتھ اٹھا دیجئے۔ طلبگار نہیں ہو، طلبگار نہیں ہو، طلبگار نہیں ہو، یہ دنیا بھی عجب سرائے فانی دیکھی، ہر چیز یہاں کی آنی جانی دیکھی، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی۔ طلبگار نہیں ہو، طلبگار نہیں ہو، طلبگار نہیں ہو، دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہو، دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہو، بازار سے گزرا ہوں خریدار طلبگار نہیں ہو، طلبگار نہیں ہو، خریدار نہیں ہو، وہ گل ہوں خزانے جسے برباد کیا ہے، وہ گل ہوں خزانے جسے برباد کیا ہے، الجھوں کسی دامن سے میں وہ خار نہیں ہوں، طلبگار نہیں ہو، طلبگار نہیں ہو، طلبگار نہیں ہو۔ بس آخری پیغام دے رہا ہوں، اس نمونے کو ختم کر رہا ہوں، اس کے بعد جوان تک پہنچوں گا، بچے تک پہنچوں گا اور ماں بہن تک پہنچوں گا، آپ کا جلسہ ختم ہو جائے گا۔ مشکل سے 20 سے 25 منٹ تک آپ کا جلسہ ہے، انشاءاللہ ساتھ دیں گے؟ یہ دنیا کی محبت دل سے کیسے نکلے گی، یہ راستہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ کچھ کرنا نہیں ہے، ایک لائن میں آپ کو نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، ایک لائن میں کچھ کرنا نہیں ہے آپ کو۔ جب تکیہ پر آپ کا سر آ جائے تو آپ کو یہ دھیان دینا ہے کہ مجھے مرنا ہے، موت آئے گی۔ موت اگر یاد آ گئی دنیا کی محبت دل سے نکل جائے گی۔ موت کے بعد تکیہ پر سر ہو، اپنے قبر کو یاد کیجئے، سوال کو یاد کیجئے، حساب کو یاد کیجئے، پل صراط کو یاد کیجئے، دل سے دنیا کی محبت نکل جائے گی۔ نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، سکندر نے قوم سے پوچھا تمہاری قبر تمہارے گھر کے سامنے کیوں ہوتی ہے، تم آپس میں ہنسی مذاق کیوں نہیں کرتے ہو؟ اس کا جواب کیا تھا، اس کو سنا رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں پیغام۔ کہا کہ ہماری قبر ہمارے گھر کے سامنے اس لیے ہوتی ہے تاکہ آخرت کی یاد تازہ رہے۔ دوسری وجہ بتائی، تم لوگ آپس میں ہنسی مذاق کیوں نہیں کرتے؟ تاکہ موت سے غافل نہ ہو جائے۔ مرنے والا مر کر کے چلا گیا، اس کو کیسے یاد کریں گے؟ 4 راستے سے یاد کرنا۔ ہاتھ اٹھا دیجئے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ،
ہاتھ اٹھانے پر پتہ چل جائے گا کہ آپ تھکے ہوئے ہیں یا بالکل جوش میں ہے، جذبات میں۔ آپ کا ہاتھ اگر دھیرے سے اٹھ رہا ہے، پتہ چل رہا ہو جان تو چلی گئی، آدھی جان چلی گئی۔ ہاتھ سے پتہ چل جائے گا کہ آپ لوگ کتنے تازہ دم ہیں۔ 4 طریقے سے اپنے مردے کو یاد کیا جاتا ہے۔ پہلا طریقہ دعا سے کہ اللہ ہمارے مرحوم کی مغفرت فرمائے، پہلا طریقہ۔ دوسرا طریقہ صدقہ خیرات کے ذریعے 10 روپے، 5 روپے، 1000 روپے، 12000 روپے، 10,000 روپے دے دیا، نیت کر لیا ہمارے مرحوم کو اس کا ثواب پہنچے، دوسرا طریقہ۔ تیسرا طریقہ مال والے ہیں، حج کرا دیا، حج بدل کرا دیا، عمرے میں بھیج دیا، ثواب پہنچا دیا اپنے مردے کو، تیسرا طریقہ۔ چوتھا طریقہ قرآن پڑھ دیا، نفل نماز 2 رکعت پڑھ دی اور 1 روزہ نفل رکھ لیا ہفتے میں یا مہینے میں، اور مرحوم کی نیت کر لی، نام اعمال بند ہونے کے باوجود بھی کھل جاتا ہے۔ بے شک۔ لیکن ہوتا کیا ہے، ہمارے یہاں کرائے میں بورو کر کے لاتے ہیں، 1000 مرتبہ قرآن ختم کراتے ہیں، ثواب پہنچاتے ہیں، ایک ہی طریقے کو رائج کیا، اس کے بعد ایک دن پڑھایا، عمر بھر بھلا دیا۔ جب ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں تو ہماری اولاد ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے گی؟ یہی سلوک کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ اس لیے اپنے مردے کو ہمیشہ یاد رکھیں 4 راستے سے، انشاءاللہ یاد رکھیں گے۔ ایک آدمی اسی بستی کا گیا بازار میں بکری خریدنے کے لیے گیا، بیچنے والے نے کہا کہ 300 روپے میں بیچوں گا اگر بکری کو دیکھنے کے لیے آؤں گا، اگر دیکھنے کے لیے نہیں آؤں گا 600 روپے میں بیچوں گا، تاکہ یہ ہاں پاگل معلوم ہوتا ہے، بکری کو 300 روپے میں بیچ رہا، دیکھنے کے لیے آ رہا ہے، سوچا کہ بے وقوف ہے، خرید لیا، بتا دیا کہ جلسے کے بغل میں میرا گھر ہے، آنا اپنی بکری کو دیکھ لینا۔ لیکن پوچھا کہ بکری کو کیوں دیکھنا چاہتا ہے؟ کہا بچپن سے پالا ہے، پوسا ہے، مجبوری میں بیچ رہا ہوں، جدا کر رہا ہوں، تسلی کیسے ہوگی؟ دیکھ لوں گا تسلی ہو جائے گی۔ اس نے سوچا کہ ہاں پاگل ہے، 300 روپے بکری خرید کر کے آ گیا۔ اب وہ دیکھنے کے لیے آ رہا ہے، ناشتہ کھا کر کے جا رہا ہے۔ بکری والے نے سوچا کہ یہ تو حساب کتاب سب برابر کر لے گا، کل اگر آ جائے تو کہنا کہ تمہاری بکری مر گئی، جلے تو جلال تو اس بلا کو ٹال، تمہاری بکری مر گئی ہے۔ وہ جب آیا، جب اسے کہا گیا کہ انا للہ تمہاری بکری مر گئی ہے، تو وہ ناشتہ کھا کر کے بیٹھ گیا دوپہر کا کھانا کھانے کے لیے، دوپہر کا کھانا کھا کر کے بیٹھ گیا، رات کا کھانا کھانے کے لیے جانے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ آسمان سے گرے کھجور بیٹھ کے، ایک مصیبت سے نکلے دوسری مصیبت میں گرفتار ہو گئے۔ اب گھر والے نے کہا پہلے تو حساب کتاب ٹھیک تھا، ناشتہ کھا کر کے چلا جاتا تھا، اب تو جانے کا نام ہی نہیں لے رہا، پوچھو تو صحیح کیوں نہیں جا رہا؟ تو پوچھا گیا کہ بھئی پہلے چلے جاتے تھے، اب کیوں نہیں جاتے؟ کہا کہ میری بکری مر گئی ہے، ایسے نہیں جاؤں گا، تیجا بھی کھاؤں گا، چلیسواں بھی کھاؤں گا۔ اے غافل انسان، اے غافل انسان، اے غافل انسان، اے غافل انسان، آنکھوں سے تو نے اپنی کتنے جنازے دیکھے، ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مردے، انجام سے تو اپنے کیوں اتنا بے خبر ہے؟ اے غافل انسان، اے غافل انسان، اے غافل انسان، اے غافل انسان، مخمل پہ سونے والے مٹی میں سو رہے ہیں، شاہ و گدا یہاں پر سب ایک ہو رہے ہیں، دونوں ہوئے برابر، یہ موت کا اثر ہے۔ اے غافل انسان، اے غافل انسان، اے غافل انسان، اے غافل انسان۔ جلسہ آپ کا آدھا نکل گیا، اب بچوں تک پہنچ رہا ہوں، بچوں سے پہلے جوان کا ہاتھ پکڑ رہا ہوں کہ جوان کو ٹٹول رہا ہوں، یہ کہاں ہے، جگہ پر ہے یا نہیں ہے؟ جوان لوگ ہاتھ اٹھائیے، سننے کے لیے تیار ہیں؟ بھول سے بوڑھے لوگ ہاتھ مت اٹھائیے گا، آپ لوگ دوبارہ جوان ہونے والے نہیں ہیں۔ انشاءاللہ ہمارے جوانوں کی 4 برائی میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، 4 برائی کو رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہمارے جوان کو ترقی کیوں نہیں ہو رہی ہے، اس کا راز میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہمارا جوان پلان نہیں کرتا کل کو کیا کرنا،
مہینے کو کیا کرنا ہے، سال میں کیا کرنا ہے، پلان نہیں بناتا، اس لیے ترقی نہیں۔ خواب نہیں دیکھتا، خواب نہیں، آ جائے اخیر میں آئے گی تاکہ فاتحہ سب کا ہو جائے۔ جو لوگ زندہ رہیں گے ان کو دعا دی جائے گی، اور جو مر جائیں گے قبرستان پہنچ جائیں گے ان کا جنازہ ہی پڑھ دیا جائے گا۔ دھیان دیجئے گا، جوان پلان نہیں بناتا، اس لیے ترقی نہیں ہے۔ ہمارا جوان خواب نہیں دیکھتا، جو خواب دیکھتا ہے وہ محنت کرتا ہے، جو خواب نہیں دیکھتا وہ محنت نہیں کرتا۔ خواب نہیں دیکھتا اس لیے ترقی نہیں۔ تیسری وجہ، ہمارا جوان ذمہ داری کو قبول نہیں کرتا۔ کمانے کی ذمہ داری ہے، کماتا نہیں ہے، پڑھنے کی ذمہ داری ہے، پڑھتا نہیں ہے، ذمہ داری کو قبول نہیں کرتا، اس لیے ترقی نہیں۔ چوتھی وجہ، ہمارے جوان کو ترقی کیوں نہیں ہے؟ نصیحت نہیں پکڑتا۔ بغل والا ترقی کر رہا، مجھے ترقی نہیں ہے، وہ ترقی کر گیا، مجھے ترقی نہیں ہے، نصیحت نہیں پکڑتا، ٹھوکر کھاتا ہے، سرخرو نہیں ہوتا، اس لیے ترقی نہیں ہے۔ پانچویں وجہ، ہمارا جوان مایوس ہے۔ مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا جوان چوٹی کی طرح ہے، چڑھتی ہے گرتی ہے، پھر چڑھتی ہے پھر گرتی ہے، چڑھتی ہے گرتی ہے، ہمت نہیں ہارتی، آخر میں ہمت لگاتی ہے اور یہاں سے وہاں چڑھ جاتی ہے۔ ہمارا جوان حوصلہ ہار جاتا ہے، اس لیے ترقی نہیں کرتا۔ ہمارے جوان کو 4 وجہ سے ترقی نہیں ہے۔ دوستی اچھی نہیں ہے۔ کس سے دوستی کرتا؟ 1 نمبر کے جھوٹے آدمی سے دوستی کرتا ہے، جو قریب کو دور، دور کو قریب بتاتا ہے۔ جھوٹا جب تک دوست رہے گا ترقی نہیں کر سکتا۔ ہمارے جوان کی دوستی کس سے ہوتی ہے؟ نافرمان سے، جو ایک لقمے میں بیچ ڈالے، تو ترقی کہاں سے ہوگی؟ اس لیے ترقی نہیں ہوتی۔ تیسری وجہ، ہمارا جوان ترقی کیوں نہیں کر رہا؟ دوستی کس سے کر رہا؟ بے وقوف سے، جو نفع پہنچانے کے بجائے نقصان پہنچا دیتا ہے، اس سے دوستی کر رہا۔ چوتھی دوستی ہمارے جوان کی کس سے ہے؟ بخیل سے، کنجر سے، مکھی چوس سے۔ اس کو مصیبت پڑتی ہے، ہاتھ پھیلاتا، وہ ہاتھ کھینچ لیتا ہے، کہاں سے ترقی ہوگی؟ آخری وجہ، ہمارے جوان کو ترقی کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ یہ دشمنی کرنے والے، لڑائی جھگڑا کرنے والے سے دوستی کرتا ہے، وہ تو خود برباد ہے، یہ کہاں سے آباد ہوگا؟ ہمارے جوان کو 3 وجہ سے ترقی نہیں ہے۔ گناہ کر رہا ہے، غلط ماحول میں ہے، غلط کما رہا ہے، اس لیے ترقی نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہمارا جوان دارو سے، سود سے، جوا سے پاک ہوگا۔ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ میں آپ کو راز کی بات بتا رہا ہوں۔ جو جوان دارو پی رہا ہے اس کا حال کیا ہے؟ مرغے کی طرح جس کا گوشت کھاتے ہیں۔ جو جوان دارو پی رہا ہے اس کا حال مرغے کی طرح ہے۔ مرغے کی طرح اس لیے میں بتا رہا ہوں، مرغا کو مرغی سے مطلب نہیں ہوتا، بیوی سے مطلب نہیں۔ مرغا کو بچے سے محبت نہیں ہوتی۔ جب آدمی دارو کا عادی ہو جاتا اس کو بیوی بال بچے سے کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ یہ دارو کا نقصان ہے۔ دوسرا نقصان بتا رہا ہوں، جوا کھیل رہا ہے۔ جوا کا نقصان کیا ہے؟ رات میں لاکھ پتی ہے، صبح کو خاک پتی ہو گیا، بیوی بال بچے سب کو ہار گیا، سب کو داؤ پہ لگا دیا۔ جوا سے یہ نقصان۔ سود کا کاروبار ہمارے جوانوں کا ہے، کیسے ترقی کرے گا؟ سود کا 1 پیسہ ماں سے 36 بار زنا کرنے کے برابر ہے۔ اتنے گندے پیسے سے یہ کیسے ترقی کر سکتا ہے؟ یہ خود بھی تباہ ہوتا ہے، اپنی نسل کو بھی تباہ کرتا ہے۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے۔ وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ایک ٹوٹا ہوا تارا، تمہیں اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سردارا، گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سوریا سے زمین پہ آسمان نے ہم کو دے مارا، سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ انشاءاللہ دارو نہیں پئیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو پیتے ہی نہیں ہیں، وہ لوگ ہاتھ اٹھائیے جو پیتے ہیں، انشاءاللہ نہیں پئیں گے۔ ہاں، ایک بچے کی چوری پکڑی گئی ہے جو پیتا ہی نہیں۔ 2 کتاب ہے، اس کے حوالے سے ایک نمونہ دوں گا۔ آپ لوگ عقل مند آدمی ہیں، آج کے بعد انشاءاللہ ٹھوکر نہیں کھائیں گے۔ کتاب ہے، اس کا حوالہ دے رہا ہوں۔ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے مستدرک، ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے سنن کبریٰ۔ 2 کتاب کے حوالے سے سنا رہا ہوں۔ ایک عورت نے ایک جوان کو بلایا زنا کے ارادے سے، دروازہ بند کر دیا۔
जवान ने पूछा क्यों बुलाया था? कहा दम करने के लिए नहीं बुलाया था, जिना करने के लिए बुलाया था। यहाँ 3 काम में एक काम करना पड़ेगा, तब तो आबरू बचेगी, वरना आबरू चली जाएगी। शराब पीनी पड़ेगी, जिना करना पड़ेगा, बच्चे को कत्ल करना पड़ेगा। एक मुसलमान कैदी गिरफ्तार है, बादशाह का मुतालबा हो रहा, 4 काम में एक काम करना पड़ेगा, तब तो तुमको जान की आजादी मिलेगी, वरना जान चली जाएगी। सूअर खाना पड़ेगा, शराब पीनी पड़ेगी, लड़के को कत्ल करना पड़ेगा, लड़की से जिना करना पड़ेगा। अब ये कैदी सोच रहा है बच्चे को कत्ल करूंगा, बहुत बड़ा गुनाह है, सूअर खाऊंगा, ये भी बहुत बड़ा गुनाह है, शराब पीऊंगा, ये भी गुनाह है, लड़की से जिना करूंगा, ये भी गुनाह है। सबसे छोटा गुनाह उसने शराब को समझा। जिना नहीं किया, सूअर नहीं खाया, जिना नहीं किया, लड़के को कत्ल नहीं किया, शराब को हल्का समझा और दारू पी लेता। जैसे ही सर पे नशा आया, उसने जिना भी किया, लड़के को कत्ल भी किया, सूअर का गोश्त भी खा लिया। एक शराब आई, सारा गुनाह आ गया। कौम से मैं की सिफारिश क्या करूं, कौम से मैं की सिफारिश क्या करूं, नेक को शैतान कर देती है ये। कौम से मैं की सिफारिश क्या करूं, नेक को शैतान कर देती है ये। कौम से मैं की सिफारिश क्या करूं, नेक को शैतान कर देती है ये। एक जौहर है फकत इसमें मुफीद, खुदकुशी आसान कर देती है। कौम से मैं की सिफारिश क्या करूं। 3 जवान दारू पी करके हज्जाज बिन यूसुफ के दरबार से गुजर रहे थे। जब पुलिस वाले आए पकड़ने के लिए, तो जवान कहता, ओ मुझे हाथ मत लगाना, मैं उस शख्स का बेटा हूँ जिसके चूल्हे पर जब हांडी चढ़ती है उतरने का नाम नहीं लेती। सोचा कि हातिम ताई का बेटा मालूम होता है, छोड़ दिया। दूसरे को गए पकड़ने के लिए, ओ मुझे हाथ मत लगाना, मैं उस शख्स का बेटा हूँ जिसकी मुट्ठी में हवा है, वो कहता है तो बहती है, मना कर देता है तो रुक जाती है। सोचा कि ये सुलेमान जैसों का बेटा मालूम होता, छोड़ दिया। तीसरे को गए पकड़ने के लिए, अरे मुझे हाथ मत लगाना, मैं उस शख्स का बेटा हूँ जिसके सामने बड़े बड़े की गर्दन झुकती है, वो खून भी बहाता है, जुर्माना भी लेता है, उसे भी छोड़ दिया। हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा, बहुत बड़े बाप का बेटा नहीं है, नशा में है, जमीन पर आसमान की बात करता है, छोटा मुंह बड़ी बात करता, पकड़ करके ला। जिसने कहा मैं उस शख्स का बेटा हूं जिसके चूल्हे पर हांडी चढ़ती उतरने का नाम नहीं लेती, ये तो बावर्ची का बेटा है। भात उतार करके दाल चढ़ाता है, दाल उतार करके तरकारी चढ़ाता है, जाड़े का मौसम होता है, लोग आग तापने के लिए हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं। बेवकूफ बना रहा, नशे में है, बड़ी बड़ी बात कर रहा। जिसने कहा मैं उस शख्स का बेटा हूं जिसकी मुट्ठी में हवा, वो कहता है तो बहती है, मना कर देता है तो रुक जाती है, ये बहुत बड़े बाप का बेटा नहीं है, लोहार का बेटा है। बाप भाती चलाता है, हवा चलती है, छोड़ देता है, रुक जाती है, बेवकूफ बना रहा। तीसरे ने कहा मैं उस शख्स का बेटा हूं जिसके सामने बड़े बड़े की गर्दन झुकती है, ये रुस्तम पहलवान का बेटा नहीं है, नाई का बेटा है। अगर कोई बाल बनाने के लिए जाएगा सर झुकाना पड़ेगा, उस्तरा लग जाएगा, खून बहेगा, फिर भी पैसा देना पड़ेगा। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इनको तलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह तो दारू से तौबा करते हैं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। एक जगह मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, वहां जाकर के दारू पीना, वहां दारू मना भी नहीं है, दारू से तौबा कर लीजिए। आज आप तौबा कीजिएगा, अल्लाह ताना नहीं मारेगा, तौबे को कबूल करेगा। मिसाल दे रहा हूं, इस पर इस नमूने को खत्म कर रहा हूं। हजरत उमर के सामने से एक जवान दारू लेकर के जा रहा था। हजरत उमर को जब सामने आता हुआ देखा, पेशाब फंसा कर गया। सोचा कि आज इतने दुर्रे पड़ेंगे, जिंदा उठूंगा या जनाजा उठेगा।
कुछ भी कहना मुश्किल है। दिल दिल में कहता है मेरे परवरदिगार आज इज्जत आबरू तेरे ही हाथ में, तू ही बचा सकता है। हजरत उमर के दुर्रे से तू ही। जवान ने तौबा किया है, उमर को भी पता नहीं है। हजरत उमर ने महसूस किया दारू की बोतल है, करीब आए, कहा ओ जवान दिखा तूने क्या छुपाया। कहा कि हुजूर दारू नहीं है सिरका है। अल्लाह की कुदरत देखिए, तौबा कबूल हो गई। मैं उन्होंने पी अब उनके पास क्यों कर दिल लगे, मैं उन्होंने पी अब उनके पास क्यों कर दिल लगे, मैं उन्होंने पी अब उनके पास क्यों कर दिल लगे। जानवर एक रह गया, इंसान रुखसत हो गया, जानवर एक रह गया, इंसान रुखसत हो गया। बस आखिरी नमूना 2 मिनट का मैं देता हूँ, जवानों के हवाले से शराब के इस पैगाम को खत्म कर रहा हूँ। हमारे जवान सुनने के लिए मुकम्मल तैयार, हाथ उठा दीजिए। मिर्जा गालिब दारू की बोतल लेकर के मस्जिद आ गए, क्या कहते हैं, साथी शराब पीने दे मस्जिद में बैठ कर, या वो जगह बता जहां पर खुदा नहीं। मुक्तदी का भी दिमाग खराब हो गया, इस पागल को क्या जवाब दे। शराब भी पी रहा है, चोरी भी कर रहा है, सीना जोरी भी कर रहा है, लेकिन सवाल ऐसा पूछ रहा है कि जवाब मालूम नहीं। मस्जिद में शराब पीने से मना करते हो, कोई ऐसी जगह बताओ जहां पर खुदा नहीं। एक शायर आए, उन्होंने कहा कि एक जगह बताता हूं जहां जाकर के दारू पियो वहां खुदा नहीं है। मस्जिद खुदा का घर है, पीने की जगह नहीं, मस्जिद खुदा का घर है, पीने की जगह नहीं। तू दुश्मन के दिल में जा, वहां पर खुदा नहीं। मिर्जा गालिब ने हाथ पकड़ा, तुमने दुश्मन का दिल चीर करके देखा? कहा कि नहीं देखा। कहा फिर कैसे अटकल मार दिया, जवाब गलत है। एक शायर आया जिसने बेहतरीन जवाब दिया, उसने कहा एक जगह है जहां पर दारू पीना मना नहीं है। दुनिया खुदा तो मौजूद है, दुनिया में हर जगह खुदा तो मौजूद है, दुनिया में हर जगह। तू जन्नत में जा, वहां पीना मना नहीं, जा वहां पीना मना नहीं। हमारे जवान की दूसरी आदत मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। शादी से पहले ये बाप को बाप समझता है, लेकिन शादी के बाद बाप के बाप में 2 नुक्ते का इजाफा हो जाता है, वो पाप हो जाता है। शादी से पहले अब्बू, अब्बा, अम्मी, अम्मा, और शादी के बाद क्या हुआ, ससुर को किबला, काबा। ये उल्लू का पट्टा, ससुर किबला और काबा। शादी के बाद की हालत देखिए, शादी के बाद हमारे जवान की हालत क्या होती है। बहन को चुड़ैल समझता है, साए से भी दूर रहता है, साली, और साली को दूध की छाली समझ रहा है। शादी के बाद हमारे जवानों का हाल देखिए, साली से पर भी मेहरबान होइए, वो भी बहन है, लेकिन जो आपकी असली बहन है उसको नजरअंदाज मत कीजिए। अपनों पे सितम है, अपने भाई को क्या समझ रहा है, कसाई, और साला को सारी खुदाई, सारी खुदाई। एक तरफ जोरू का भाई, एक तरफ। माँ बाप की खिदमत में दिलो जान लुटाओ, कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। माँ बाप की खिदमत में दिलो जान लुटाओ, कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। करो माँ बाप की खिदमत, तुम्हारी काम आएगी, यही खिदमत तुम्हें अल्लाह से जन्नत दिलाएगी, बढ़ाएगी तुम्हारी उम्र के अयाम, ये खिदमत अता होगी
فیض کبریا روزی میں بھی برکت اللہ کی رحمت سایہ فگن ہوگی مثل قمر قسمت جلوہ فگن ہوگی یہ کشتی عمل کی ہے اسے پار لگاؤ قرآن کا فرمان ہے تم اس کو نبھاؤ۔ تیسری غلطی کر رہے ہیں، بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ موبائل بازی کرتے ہیں، لڑکی کو چوائس کرتے ہیں موبائل پر، وہ الو کی پٹھی بھینس کی انڈی کیا ہے، انڈا کیا ہے پتہ ہی نہیں۔ دھیان دے رہا ہوں آپ کو نقصان کیا ہے وہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ جوش میں شادی کیا ماں باپ کی پسند کے خلاف، نیٹ کی لڑکی تھی، گیٹ کھول دیا، لڑکا تیار ہو گیا، شادی کر لیا، تحقیق بھی نہیں ہے کہ یہ لڑکی کون ہے، دھوکے باز ہے، چالاک ہے، شادی کر لیا، اکاؤنٹ بیلنس کی مالک ہو گئی، مکان پر قبضہ کر لیا، بال بچے پہ قبضہ کر لیا، باہر کی لڑکی اور یہ ہندوستان کا لڑکا، اسی نے اس کو طلاق دے دیا۔ یہ دھوبی کا گدھا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ شادی سے پہلے کیا تھا؟ مجنو تھا، دیوانہ تھا، اس کو ہیروئن سمجھ رہا تھا۔ اب وہ لڑکی دیوانی تھی، اس کو ہیرو سمجھ رہی تھی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ جوش میں تھا، یہ بھی وہ بھی۔ جب قریب آئے تو سمجھ میں آیا یہ تو الو کا پٹھا۔ اس نے سوچا یہ تو الو کی پٹھی ہے۔ اب دونوں کا عیب ایک دوسرے کو نظر آتا۔ محبت کی شادی ناکام ہوتی ہے، وجہ یہ ہے کہ جوش میں ہوتی ہے، جب جوش ٹھنڈا ہوتا تو عیب سامنے آ جاتا ہے۔ اور ماں باپ جو شادی دلاتے ہیں تجربے سے دلاتے ہیں۔ یہ داڑھی ایسے ہی نہیں پک جاتی ہے، یہ دھوپ میں نہیں پکتی ہے، تجربے سے پکتی ہے۔ ماں باپ کی پسند سے جو شادی ہوتی ہے وہ مضبوط شادی ہوتی ہے۔ یورپ کا حال کیا ہے؟ شادی کر لیا، اکاؤنٹ بیلنس کی مالک ہو گئی، سب کچھ پر قبضہ کر لیا اور لڑکی ہی نے طلاق دے دی۔ اب یہ بیچارہ کہیں کا نہیں رہا، آخری حل یہی رہ جاتا ہے خودکشی کر لیا۔ اس لیے یہ غلطی کبھی مت کیجیے گا، غلطی کبھی مت کیجیے گا، ماں باپ کی پسند سے شادی کیجیے، دھوکے میں مت آئیے۔ اور ہوتا کیا ہے جب لڑکی سامنے ہوتی ہے یہ مٹھی میں دوائی لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں آبرو حوالے کرو۔ نکاح سے پہلے آبرو لوٹ کر کے ایک طرف ہو جاتے ہیں کہ جب یہ آبرو میرے حوالے کر سکتے تو شادی کے بعد دوسرے کے حوالے کر سکتی، نکاح نہیں کر سکتی۔ اس لیے بہت دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ ایک مثال دے رہا ہوں، اس پر اس پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ یہ موبائل کی دنیا آپ کو کتنا نقصان پہنچاتی ہے؟ 7 نقصان پہنچاتی ہے۔ سننے کے لیے مکمل تیار؟ ہاتھ اٹھائیے۔ پہلا نقصان آپ کو دین سے دور کر دیتی ہے۔ دوسرا نقصان خدا رسول کی نگاہ میں چھوٹا کر دیتی ہے۔ تیسرا نقصان آپ کو بے شرم اور بے حیا بنا دیتی ہے۔ چوتھا نقصان زنا کا داعیہ پیدا کرتی ہے۔ اور پانچواں نقصان آپ کو کیا ہوتا ہے؟ پیسہ الگ برباد ہوتا ہے، وقت الگ برباد ہوتا ہے، صحت الگ خراب ہوتی ہے۔ اور ساتواں نقصان اگر آپ نہیں سدھرتے تو آپ کے گھر کے بچے تک بگڑ جاتے ہیں۔ خانقاہ میں ایک مرید آیا شیخ سے بیعت لینے کے لیے، بیعت لے لیا، کھانا پہنچانے کی لڑکی جا رہی ہے، اس سے آنکھ لڑانے لگا۔ اس لڑکی نے آ کر کے شکایت کر دیا کہ اس لڑکے کی نیت ٹھیک نہیں ہے، میں کھانا پہنچاتی ہوں یہ آنکھ لڑاتا ہے۔ تو شیخ نے کہا کہ اچھا اس کا علاج کر۔ لڑکی کو دست کی دوائی کھلا دیا۔ جب 20 دست آئے لڑکی کو اور تشت میں رکھا، اب لڑکی جو حور بنی ہوئی تھی چڑیل ہو گئی۔ کہا کہ اب جاؤ اس لڑکے کے پاس، دیکھو کہ آنکھ لڑاتا ہے کہ نہیں لڑاتا۔ اب جب لڑکی آتی ہے تو لڑکا سر گاڑ کرتے مراقبے میں چلا گیا، سر اٹھا ہی نہیں رہا۔ اب لڑکی کہہ رہی ہے کہ مجھے دیکھو، کہا کہ چڑیل کہیں کی دور ہٹو دور ہٹو۔ شیخ کو آ کر کے بتایا، شیخ نے اس لڑکے کو بلایا، کہا کہ وہ پاخانے کا تشت لاؤ۔ کہا کہ او جوان تم کس سے آنکھ لڑا رہے تھے؟ یہ وہی لڑکی ہے۔ اب کیوں آنکھ نہیں لڑا رہے ہو؟ کیا کم ہوا ہے؟ پیٹ کا پاخانہ کم ہوا، دیکھو یہ 10 کلو پاخانہ یہ کم ہوا ہے۔ اب تم آنکھ نہیں لڑاتے ہو، تمہیں اس لڑکی سے محبت نہیں تھی، پاخانے سے محبت تھی۔ شیخ نے پھر تشت دکھلایا اسے جو بھرا تھا خادمہ کے دست سے، اور کہا کہ دیکھ طالب اسے صرف یہ نکلا ہے اس کے جسم سے، بس تیرا معشوق یہ پاخانہ تھا، تو اسی کا بس دیوانہ تھا۔ حسن جب مسہل سے پھیکا پڑ گیا،
عشق کا بازار ٹھنڈا پڑ گیا، عشق کا بازار ٹھنڈا پڑ گیا. عشق کرنے والے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. یہ دیکھیں جوانوں کے حوالے سے پیغام ختم ہو چکا، بچوں کے حوالے سے پیغام دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے. بچے کا پیغام آ رہا ہے، پھر ماں بہن کا پیغام آ رہا ہے، بڑی تعداد میں بیٹھی ہے، بہت امید سے بیٹھی ہے، ان کو پیغام دینا ہے. آپ لوگ سنجیدہ ہو جائیے، جلدی سے ماحول بنائیے. آپ کا جلسہ نکل چکا ہے، تھوڑا سا جلسہ آپ کا باقی رہ گیا. بچوں کے حوالے سے پیغام دے رہا ہوں، دھیان دیجیے گا بڑی تیزی کے ساتھ. بھئی سنجیدگی بنائیے. اٹھنے کا تو ماحول بالکل نہ بنائے. نہیں بہت اچھا ہے، بہت آپ لوگ دھیان سے سن لیں، بہت دھیان سے سن لیں. اتنا سنجیدہ کھا پی کر کے آپ بیٹھے ہیں اور جلسے کو اتنا سکون سے سن لیں، یہ جلسے کی کرامت ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بھیڑ پالنے والے گجرات کے لوگ بھیڑ پال کر کے بیچ کر کے بال بچے کو پڑھایا تو بیٹا وزیر بن گیا. اب بادشاہ کو شوق ہوا کہ تیرا باپ کتنا خوش نصیب ہوگا، تجھے پڑھا لکھا کر کے وزیر بنا دیا، اس باپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. بیٹے نے خبر بھیجی ہے، باپ آیا، جوتا پھٹا ہوا ہے، پھٹی ہوئی لنگی ہے، کمبل اوڑھ کر کے ہے اور ایک لاٹھی لے کر کے سامنے کھڑا ہے. بادشاہ نے کہا تیرا باپ کہاں ہے؟ بادشاہ نے سوچا کوٹ پتلون میں ہوگا، 10 لوگ آگے پیچھے کرنے والے ہوں گے، اتنے بڑے باپ کا بیٹا ہوگا، یہ تو چرواہا ہے. بادشاہ نے کہا کہ تیرا باپ کہاں ہے؟ کہا وہ سامنے جو کھڑا وہی تو میرا باپ ہے. یہ الو کا پٹھا تیرا ہی باپ ہے، یہ بے وقوف تیرا ہی باپ ہے، یہ چرواہا تیرا ہی باپ ہے. میرے باپ کو بے وقوف مت کہو، بے وقوف میرا دادا تھا، میرے باپ کو پڑھایا نہیں. میرا باپ اگر بے وقوف ہوتا تو مجھے پڑھا لکھا کر کے وزیر نہیں بناتا. دوسری مثال دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا. استاذ نے بلیک بورڈ پر ایک لکیر کھینچی اور بچوں سے کہا کہ اس کو چھوٹا کرو. ایک بچہ کھڑا ہوا اس کو مٹانے لگا. مٹا کر کے نہیں، مٹائے بغیر دوسرے کے لیے مٹ کر کے میری لکیر کو چھوٹا کرو. ایک بچہ کھڑا ہوتا ہے، اس کو سمجھ میں آ گیا کہ اس کو کیسے چھوٹا کرنا. اس لڑکے نے اس لکیر سے بڑی لکیر کھینچ دی. کہا کہ بیٹا کسی کو مٹا کر کے ترقی نہیں ہوتی ہے، دوسرے کے لیے مٹ کر کے ترقی ہوتی ہے. تیسری مثال دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا. ایک گیدڑ کو کاغذ ملا، اپنے ٹولے سے کہتا، قافلے سے کہتا ہے کہ آج سے اجازت ہو گئی، لائسنس مل گیا، اب ہم لوگ شہر میں جا کر کے جلسہ سن سکتے ہیں، اب کتے چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے. تو کہا کہ چلو آج جلسہ ہے، جا کر کے سن لیتے ہیں. گیدڑ کا ٹولہ آ رہا، ادھر سے کتا چھوٹا، سب سے پہلے وہی کاغذ والا گیدڑ بھاگ رہا ہے. کہہ رہے بھائی بھاگ کیوں رہے ہو، دکھا دو لائسنس ملا ہوا ہے. کہا جلدی سے بھاگو، یہ بھی تمہاری طرح جاہل ہے. چوتھی مثال دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا. حکے کا بہانہ دل کا دھواں نکال رہے ہیں، 2 بوڑھے بیٹھے ہوئے بیڑی پی رہے. ایک مدرسے کا جوان گزر رہا ہے، پوچھا کہ بڑے میاں صرف بیڑی کا دھواں ہی اڑاتے رہو گے یا کچھ دینداری بھی رکھتے ہو؟ کہا جو سوال کرنا پوچھو، جواب میرے پاس ہے. کہا کہ غسل میں کتنے فرض ہیں؟ کہا کہ 10. کہا کہ 10. کہا کہ پھر 15. کہا کہ 15. تو بغل والے نے کہا کہ ارے کیوں بے وقوف بن رہے ہو بچوں کے سامنے، 3 بتا دو. کہا یہ تیرا باپ 10 تو مان نہیں رہا ہے، 15 مان نہیں رہا ہے، یہ 3 کہاں سے مانے گا؟ اے میرے ننھے گلفام، میری نیندیں تیرے نام، تیرا بچپن پاک رہے، تیرا بچپن پاک رہے، مجھ پہ تو ہے 100 الزام. اے میرے ننھے گلفام، کس کا پڑا تجھ پہ سایہ، کس نے یہ رستہ دکھلایا، کون تجھے اس گھر میں لایا، کون تجھے اس گھر میں لایا، یہ گھر ہے رسوا بدنام. اے میرے ننھے گلفام. آپ اگر بچے کو پڑھانا چاہتے ہیں آپ کو صرف 4 کام کرنے ہیں. ہاتھ اٹھا دیجئے. غلطی سے کنوارے لوگ ہاتھ مت اٹھائیے گا، بیوی تک کا منہ نہیں دیکھا، بال بچہ کہاں سے ہوگا. 12 بج جانے کے بعد سب سے غلطی ہوتی ہے. کسان 4 کام کرتے ہیں، آپ کو 4 کام کرنا ہے. آپ کو بہترین بچہ ملے گا. کسان کو غلہ ملتا ہے، آپ کو اچھا بچہ ملے گا. 4 کام کریں گے انشاءاللہ. کسان پہلا کام کرتا ہے کھیت تیار کرتا ہے.
یہ کھیت مثال ہے ماں کی، ماں جتنی اچھی ہوگی اس کی گود کا بچہ اتنا اچھا ہوگا۔ کسان دوسرا کام کرتا ہے، بیج ڈالتا ہے، یہ بیج مثال ہے باپ کی، باپ جتنا اچھا ہوگا اس کی کوکھ کا بچہ اتنا اچھا ہوگا۔ تیسرا کام کسان کرتا ہے، وقت پر پانی دیتا ہے، وقت پر کھاد دیتا ہے، یہ وقت پر پانی وقت پر کھاد مثال ہے بچے کو اسکول بھیجیے وقت پر، بچے کو مدرسہ بھیجیے وقت پر۔ چوتھا کام کسان کرتا ہے، فاضل گھاس نکالتا ہے، یہ فاضل گھاس مثال ہے بچے کو غلط ماحول سے نکالنا پڑتا ہے۔ اسکرین ٹچ موبائل، باپ ڈرائیور بیٹا خلاصی، گاڑی کا نمبر 786، باپ کو اسکرین ٹچ موبائل چلانے کے لیے آ نہیں رہا ہے، بیٹا 1 نمبر کا ماسٹر ہے، کہاں سے کہاں چلا جائے گا، کرکٹ کا بلہ ہاتھ میں آ گیا، زمانے کا مقولہ مشہور تھا، پڑھ لکھ کر کے نہیں دے گا، اسکرین ٹچ موبائل بچے کے ہاتھ میں آ گیا، پڑھ لکھ کر کے نہیں دے گا۔ بادشاہ کے 3 وزیر تھے، بہاری تھا، بنگالی تھا، پنجابی تھا، تینوں کہتا تھا میں اچھا، کوئی بھی اپنے کو چھوٹا دوسرے کو بڑا ماننے کے لیے تیار ہے۔ بادشاہ نے کہا یہ جھگڑا زیادہ کرتے ہیں، کام کم کرتے ہیں، کیا کریں؟ تو ریٹائر وزیر نے مشورہ دیا امتحان لے لو، جو فیل کرے اس کو باہر نکال دو، جو پاس کرے اس کو رکھ لو۔ تینوں کو بلا کر کے وزیر نے بادشاہ نے پوچھا کہ تمہیں کیا پسند ہے؟ بہاری نے کہا مجھے بیر پسند ہے، بنگالی نے کہا مجھے مالدہ آم پسند ہے، پنجابی نے کہا مجھے کٹہل پسند ہے۔ تینوں لائن سے لگ گئے، سب سے پہلے بہاری کا امتحان ہو رہا ہے۔ بہاری سے پوچھا کہ بیر کیسے کھاتے ہیں؟ کہا حضور گٹھلی نکالتے ہیں، چھلکا پھینکتے ہیں، چبا کر کے کھاتے ہیں۔ کہا کہ دیکھو امتحان ہو رہا ہے، گٹھلی نہیں نکال سکتے، چبانے کی اجازت نہیں ہے، چھلکا پھینک نہیں سکتے، بیر کو نگل کر کے پاس کرنا ہوگا، بیر پاس امتحان پاس، بیر اٹکا یہاں سے برخاست۔ ہائبرڈ بیر تھا، لمبا بیر تھا، کہاں پاس ہوگا، جا کر کے اٹک گیا تو باپ باپ کرنے لگا۔ اس کے بعد جو اس نے کھوکی کی، دوبارہ منہ میں بیر واپس آ گیا تو ہنسنے لگا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ تمہارا رونا سمجھ میں آ رہا ہے، اٹکتا ہے موت کا خطرہ ہے اس لیے روتے ہو، لیکن ہنستے کیوں؟ کہا کہ حضور ہنسنے کی وجہ یہ ہے چھوٹے سے بیر میں میرا یہ حال ہے، یہ عام کٹہل والے کا کیا حال ہوگا۔ چھوٹے سے اسکرین ٹچ موبائل نے باپ کو بندر بنایا، بیٹے کو ہنومان بنائے گا کہ نہیں بنائے گا؟ یہ لنکا جلائے گا یا بجھائے گا؟ بچے کو پڑھانا چاہتے ہیں، اسکرین ٹچ موبائل سے دور رکھنا پڑے گا، دور نہیں ہوتا تو خود کو دور کرنا ہوگا۔ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ بچہ جب تک بچہ ہے تب تک سمجھو سچا ہے، جو جو اس کی عمر بڑھے من پر جھوٹ کا میل چڑھے، کرودھ بڑھے نفرت گھیرے، لالچ کی عادت گھیرے، بچپن ان پاپوں سے ہٹ کر یوں ہی عمر گزارے، بچے من کے سچے، بچے من کے سچے۔ عورتوں کے حوالے سے پیغام آ رہا ہے، بالکل جلسہ آپ کا آخر میں پہنچ گیا ہے، مجھے امید نہیں تھی کہ دعا تک آپ ساتھ دیں گے، لیکن آپ نے ساتھ دیا، اللہ کی مدد ہم سب کے ساتھ ہو، شامل حال ہو، اللہ اس دنیا میں بھی ہمیں کامیاب کرے، اس دنیا میں بھی کامیاب کرے۔ عورتوں کے حوالے سے پیغام دے رہا ہوں، جب عورت دیندار ہوتی ہے تو دنیا کی سب سے بڑی دولت ہوتی ہے، جب عورت دیندار نہیں ہوتی تو دنیا کی سب سے بڑی مصیبت ہوتی ہے۔ دیندار ہے سب سے بڑی دولت ہے، اور دیندار نہیں ہے سب سے بڑی مصیبت ہے۔ مثال دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ بہو آئی ہے سسرال، بات نہیں کرتی ہے، محلے میں شور ہو گیا، کیسی بہو لے کر کے آئی ہے، بات ہی نہیں کرتی ہے۔ تو ساس نے کہا کہ بیٹی لوگ ملامت کرتے ہیں، بات کیوں نہیں کرتی ہے، سسرال آئی ہے؟ ہاں ایک بات کروں گی، کل سے بات کروں گی۔ ایک چلہ پورا کرنے کے بعد لڑکی بات کر رہی ہے ساس سے، ساس کو پرائیویٹ میں بلاتی ہے، کیا کہتی ہے؟ اماں اگر تیرا بیٹا مر گیا تو میرا دوسرا نکاح کراؤ گی کہ نہیں کراؤ گی؟ اگر بیٹی خاموشی رہنا تیرا بہتر ہے۔ دوسری مثال دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دیا، 1 طلاق، 2 طلاق، 3 طلاق، 3 طلاق دے دیا، بیوی کہتی ہے تو 1000 بار طلاق دے، میں طلاق لیتی ہی نہیں۔ تیسری مثال دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ صبح ہو رہی تھی، بادشاہ نے اپنی 4 بیویوں سے پوچھا صبح ہو رہی ہے؟ کہا ہاں ہو رہی ہے۔ تمہیں کیسے پتا چلا؟ منہ میں پان تھا، مزہ بدل گیا، صبح ہو رہی ہے۔ دوسری بیوی سے پوچھا کہ صبح ہو رہی ہے؟ کہا کہ ہاں۔ کیسے پتا چلا؟ کہا کہ لالٹین کی روشنی دھیمی پڑ گئی، اس سے پتا چلا۔ تیسری بیوی سے پوچھا کہ صبح ہو رہی ہے؟ کہا کہ ہاں صبح ہو رہی ہے۔ کہا کیسے پتا چلا؟ کہا کہ جو ناک میں نک تھی وہ ٹھنڈی پڑ گئی، اس سے پتا چلا۔ اب چوتھی بیوی سے جو پڑھی لکھی نہیں تھی، بے ادب تھی، اس سے پوچھا کہ صبح ہو رہی ہے؟ کہا کہ ہاں صبح ہو رہی ہے۔ کہا کیسے؟ پیشاب آ رہا ہے، پخانہ آ رہا ہے۔
चौथी मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। शौहर आ रहा है, शौहर बाहर से आ रहा है, शौहर बाहर से आ रहा है, बीवी से कहता है कि मुझे बंदर बड़ा प्यारा मिला था, लेकिन जितना टिकट मेरा था उतना ही टिकट बंदर का था, इसलिए छोड़ दिया। तो बीवी कहती है घबराने की कोई बात नहीं, मुझे बंदर की जरूरत नहीं, मेरे लिए तो आप ही बंदर है। चौथी मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। दो भाई हैं, जो छोटा भाई है उसका बाल पक गया, जो बड़ा भाई है उसका बाल अभी कच्चा ही है। तो बड़े भाई से छोटे भाई से पूछा कि भाई ये क्या बात है, तुम उम्र में छोटे हो, तुम्हारा बाल लग गया है, बाल पक गया, और वो तुमसे उम्र में बड़ा है, उसका बाल अभी कच्चा ही है। तो उसने क्या मिसाल दी वो मैं आपको बताने के लिए जा रहा था। उन्होंने कहा कि उसकी बीवी का अखलाक अच्छा है, उसके पास इल्म है, अदब है, उसके यहाँ झगड़ा नहीं होता, हमारे घर रोज झगड़ा होता है, इस झगड़े ने मुझे बूढ़ा कर दिया। आखिरी मिसाल दे रहा हूं, इस पर इस पैगाम को खत्म कर रहा हूं। बुढ़िया आई जलसा में, तकरीर हुई पेशाब की छींट से बचो वरना अजाब होगा। बुढ़िया ने उसके बाद से जहां भी जाए झोला में 5 किलो बालू बांध करके ढोना शुरू कर दिया। जब दूसरे साल जलसा का आया, उसी बुढ़िया से कहा कि चलो जलसा में बयान होने वाला है, मसला बताने वाले कहा कि नहीं बाबा, तौबा तौबा, जलसा से तौबा। एक बार जलसे में गई, 5 किलो बालू को ढोना पड़ता, अगर इस बार गई, अगर वजन बढ़ा दिया तो ये कब्र ही में पहुंचा देगा। तालीम औरतों को भी देनी जरूर है, देनी जरूर है। लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशूर है, बेशूर है। उसने मुआशरत में सरासर फतूर है, और इसमें वालिदैन का, और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है, बेशक कसूर है। ध्यान दे रहा हूं, दीजिए मिसाल को एक एक सुनते जाइए। जब औरत अच्छी होती है तो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत होती है। मिसाल दे रहा हूं, 4 मिसाल दे रहा हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। अमीर अब्दुर्रहमान अफगानिस्तान के अमीर थे, बेटे को महाज पर भेजा, खबर आई तेरा बेटा हार गया, पीठ दिखा दिया, मैदान छोड़ करके भाग गया। मां कहती है कि मेरा बेटा मैदान छोड़ करके भाग नहीं सकता, पीठ नहीं दिखा सकता। खबर आई कि तेरा बेटा मैदान जीत करके आ रहा। अब बाप ने कहा कि तूने इतना यकीन से बेटे के बारे में कैसे फैसला किया? कहा कि बचपन में मैंने जब तक दूध दिया इससे पहले वजू कर लिया था। सुभान अल्लाह। दूसरी मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हजरत खंसा रजी अल्लाह अन्हा सहाबिया 4 बेटे को जिहाद में भेज रही है, इस्लाम के खिलाफ लड़ाई हो रही है, भेज रही है, कहती हैं बेटा पीठ मत दिखाना, या तो जान लेना या जान देना, अल्लाह के दीन को सरबुलंद करना। 4 बेटे शहीद हो गए। माँ के पास खबर आई तो क्या कहती? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अम्मा तेरा दिमाग सही है? ये मुसीबत की घड़ी है, इन्ना लिल्लाह बोलो, खुशी का मौका नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह क्यों बोलती हो? तो उस माँ ने क्या जवाब दिया वो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। अल्लाह सबको ऐसी होनहार माँ अता फरमाए, आमीन। उन्होंने कहा कि मुसीबत 3 दिन के लिए है, खुशी इस बात की है कि अल्लाह ने मुझे 4 बेटे दिए थे और 4 बेटों को अपने दीन की सरबुलंदी के लिए कबूल फरमा लिया, इससे बढ़कर के खुशी और क्या हो। बेशक। तीसरी मिसाल दे रहा हूं, इसको नमूने को ध्यान से सुनिएगा। बेटा गया है पढ़ने के लिए, हाथ पर पैसा नहीं है, आया पैसा लेकर के आया। माँ ने पूछा कि बेटा पढ़ने के लिए गया था, हाथ में पैसा नहीं है, अब आया है, ये पैसा कहाँ से आया? कहा कि अम्मी ये चोरी का पैसा नहीं है, इम्तिहान में पास किया, कामयाब हुआ, उस्ताद मालदार थे, माला माल कर दिया, वो पैसा है। कहा कि बेटे कितने लोगों से मैं कहती फिरूंगी ये चोरी का पैसा नहीं है, ये इनाम का पैसा है। बेटे घर में बाद में दाखिल होना, पहले इस इनाम के पैसे को सदका करके आ गया। यही माएँ थी जिनकी गोद में इस्लाम पलता था, यही माएँ थी जिनकी गोद में इस्लाम पलता था, यही माएँ थी जिनकी गोद में इस्लाम पलता था। इन्हीं गोदों से इंसान नूर के साँचे में ढलता था।
2-3 مثال دے رہا ہوں, دھیان سے سنیے گا. رات کا سناٹا ہے, بادشاہ گشت کر رہا ہے, کون میرے خلاف بول رہا ہے؟ ایک لڑکی کہتی ہے وہ جا رہا ہے, دوسری لڑکی کہتی ہے وہ نہیں ہے, تیسری لڑکی کہتی ہے وہ ہے. بادشاہ نے پولیس والے کو بھیجا, تینوں لڑکی کو گرفتار کر کے پولیس والے آ گئے. تو جب لڑکی سامنے آتی تو کہتی ہے وہی تو ہے, دوسری لڑکی کہتی وہ ہوتے تو وہ ہوتے, تیسری لڑکی کہتی وہ نہیں وہ تو ہے. اب بادشاہ کا اور دماغ خراب ہوا, پہلے کیا کہا, اس بار کیا کہا, کچھ نہیں سمجھا. لڑکیوں سے کہا کہ سمجھاؤ کیا کہا, کہا ہتکڑی ہٹاؤ تب سمجھاتی. کہا کہ پہلی بار کیا کہا تھا, کہا کہ جس وقت آپ گشت کر رہے تھے ہمیں کوئی خبر نہیں, اصل میں ہم لوگوں نے جو کہا وہ جا رہا ہے, یعنی اجالا جا رہا تھا چراغ کا, تو ہم نے کہا وہ جا رہا ہے. دوسری نے کہا کہ وہ نہیں ہے, یعنی تیل نہیں ہے. تیسری نے کہا وہ تو ہے, تیل تو ہے, پھر اجالا کیوں جا رہا ہے, یہ مطلب تھا. کہا تم نے سامنا کیا اور کہا وہی تو ہے, وہ نہیں وہ تو ہے, وہ ہوتے تو وہ ہوتے, اس کا کیا مطلب ہوا؟ کہا کہ بادشاہ سلامت معاف کیجئے گا, ہم عورت کی بات آپ نہیں سمجھ پاتے, آپ بادشاہ کس کام کے ہیں, بادشاہ کیسے ہیں آپ جب عورت کی بات کو نہیں سمجھتے؟ تو جس لڑکی نے کہا کہ وہی تو ہے, یعنی یہ بادشاہ نہیں ہے بیل ہے, وہی تو ہے یعنی بیل ہے. دوسری لڑکی نے کہا کہ وہ ہوتے تو وہ ہوتے, بیل ہوتے تو دم ہوتی سنگ ہوتی, سنگ تو نہیں. تو تیسری نے کہا کہ وہ نہیں وہ تو ہے, اگر بیل نہیں گدھا تو ہے. داماد آیا ہے سسرال, ساس نے کھچڑی پکا کر کے دے دی. داماد سسرال آیا ہے, کھچڑی پکا کر کے ساس نے دے دیا. تو داماد نے کہا کیسی کنجر ساس ہے, داماد کو مرغا پکا کر کے دیا جاتا ہے, اس نے کھچڑی پکا کر کے دے دیا. تو ساس بہت چالاک تھی, اس نے کہا کہ بیٹا یہ کھچڑی بہت اچھی غذا ہے, امیر بھی کھا لیتے, غریب بھی کھا لیتے, پیٹ بھی خراب نہیں ہوتا. سوچ لیا کہ بڑھیا بہت ہوشیار ہے. کہا کہ اماں اگر کھچڑی دیا تو گھی بھی دے دو. گھی لا کر کے جب ڈالنا شروع کیا تو زیادہ پڑ گیا گھی. تو بڑھیا کیا کہتی ہے, بیٹا اکیلے کھانے میں برکت نہیں ہوتی, مل بانٹ کر کے کھانے میں برکت ہوتی ہے. تو سمجھ گیا کہ یہ اکیلی کھانے نہیں دے گی. کہا آپ تو میری ماں کی طرح ہو, ساتھ میں کھا لو. بڑھیا نے پلیٹ کو دیکھا تو گھی داماد کی طرف زیادہ ہے, دماغ لگایا کہ بیٹا میں تم سے ناراض ہوں, فلاں مہینے میں میری بیٹی کو یہ تکلیف دیا ہے, یہ تکلیف دیا ہے, یہ تکلیف دیا, سارا گھی ادھر ٹال دیا. داماد نے سوچا کہ یہ بڑھیا ہے کہ عجوبہ ہے. داماد کہتا ہے کہ اماں کوے سے زیادہ کوے کا بچہ چالاک ہوتا ہے, اماں کوے سے زیادہ کوے کا بچہ چالاک ہوتا ہے. اگر میں نے وہ دکھ دیا ہے تو یہ سکھ بھی دیا ہے, یہ سکھ بھی دیا ہے, یہ سکھ بھی دیا ہے. دکھ سکھ کو ملانا پڑتا ہے تب زندگی کٹتی ہے. خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے. خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے. قدم تھم تھم کے پڑھتے ہیں, کمر بل کھا ہی جاتی ہے. مجاور کو بڑھیا نے بلایا, کھیر پیش کیا کہ بیٹا فاتحہ کر دو, کچھ میرے لیے چھوڑ دینا, کچھ اپنے لیے کھا لے. کھیر بڑی پیاری تھی, مجاور بڑے بھوکے تھے, ساری کھیر کھا گئے, پلیٹ چاٹ لیا. بڑھیا نے دیکھا, کہا کہ اب کیا کر رہے ہو, ساری کھیر تو کھا لی. کہا کہ مدینہ صاف کر رہا. بڑھیا کو اور غصہ آیا, جس ہانڈی میں کھیر تیار کیا تھا لا کر کے رکھ دیا, یہ مکہ ہے, اس کو بھی صاف کر کے چلے جائے. منطق سے نکلنا چاہتے تھے, بڑھیا نے فلسفہ سے پھنسا لیا. اب جب پلیٹ کی کھیر کو چاٹ لیا, ہانڈی کی کھیر کو چاٹ لیا, تو بڑھیا نے کہا کتنا بے شرم مجاور ہے, کسی کھیر کو نہیں چھوڑا, ہانڈی کو پلٹ دیا. جب مدینہ صاف کر ہی لیا, مکہ صاف کر ہی لیا, یہ حجر اسود ہے, اس کو بھی صاف کر کے چلے جاتے. ملے جو دودھ میں چاول اسی کو کھیر کہتے ہیں. ملے جو دودھ میں چاول, ملے کہتے ہیں. جو ساری کھیر کھا جائے اسی کو پیر کہتے ہیں. جو ساری کھیر کھا جائے اسی کو پیر کہتے ہیں. بس ایک لائن کا نمونہ ہے, آ رہا ہے. جب عورتوں میں پردہ نہیں ہوتا تو کیا نقصان ہوتا, وہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں.
अभी मैंने आपसे कहा था कि मुल्क है स्वीडन, वहां पर लोग सोचते हैं पैसा कहां से आएगा, लेकिन उस मुल्क में 2 नुकसान है, वो मैं आपको सुना रहा हूं। इतना खुशहाल मुल्क है लेकिन 2 नुकसान उठाने पड़ रहे हैं। 2 नुकसान क्या है? उस मुल्क का जवान खुदकुशी करता है, पहला नुकसान। दूसरा नुकसान क्या है? 70% औरत को तलाक पड़ती है। खुदकुशी जवान कर रहा है, औरत को 70% तलाक पड़ रही है। ये नुकसान किस वजह से हो रहा है? बेपर्दगी की वजह से। जब बेपर्दगी होती है तो 4 बड़े नुकसान समाज को उठाने पड़ते हैं, वो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। जिना आम हो जाता है, पहला नुकसान। दूसरा नुकसान, नाजायज बच्चे कसरत से पैदा होते हैं, दूसरा नुकसान। तीसरा नुकसान, एड्स की बीमारी आम हो जाती है। चौथा नुकसान, आदमी जिना को पसंद करता है, निकाह को पसंद नहीं करता। ध्यान दीजिएगा, नमूना आ रहा है, इस पर इस पैगाम को खत्म कर रहा हूं। औरत बाहर निकली है, जिना कैसे होता मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। औरत बाहर निकली है, जेवर पहन करके निकली है, जिना होगा। औरत बाहर निकली है, खुशबू लगा करके निकली है, जिना होगा। औरत बाहर निकली है, पर्दे के साथ नहीं है, बेपर्दा है, जिना होगा। औरत बाहर निकली है, तन्हा है, अकेले है, महरम के साथ नहीं है, जिना होगा। दुनिया में औरतों की कोई इज्जत नहीं रही, बी फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। होटल में बैठ बैठ के खाती है नाश्ता, आंचल गिरा के सर से ये चलती है रास्ता। होटल में बैठ बैठ के खाती है नाश्ता, आंचल गिरा के सर से ये चलती है रास्ता। पर्दे की इनको कोई जरूरत नहीं रही, बी फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। गीबत में सबसे आगे ये औरत की जात है, चुगली तो इनके सामने बस दाल भात है। गीबत में सबसे आगे ये औरत की जात है, चुगली तो इनके सामने बस दाल भात है। सीने में इनके दीन की अजमत नहीं रही, बी फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। औलाद मांगती है ये पीरान पीर से, पीरों को ये मनाती है कुरमा वो खीर से। औलाद मांगती है ये पीरान पीर से, पीरों को ये मनाती है कुरमा वो खीर से। बिदात तो घर में रह गई, सुन्नत नहीं रही, बी फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। गैर मुस्लिमों के हवाले से बस चलते चलाते 3 मिनट में आपका जलसा है और ख़त्म हो रहा है। दुआ से पहले अल्लाह आपको जज़ा खैर दे, आपके बाल बच्चों को कामयाब करे, हर मुसीबत से निकाले, हासिदों के हसद से, शरीरों की शरारत से, बदमाश हुकूमत से आप सबकी हिफाजत फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। गैर मुस्लिमों के हवाले से मैं आपको नमूना देने के लिए जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। गैर मुस्लिम से हमारा 3 रिश्ता, तीनों रिश्ते को निभाएंगे। हाथ उठा दीजिए, सब हाथ उठाइए। 3 रिश्ता है। पहला रिश्ता ये है वो हमारा भाई है, दूसरा रिश्ता है वो हमारा पड़ोसी है, तीसरा रिश्ता है हमारा दोस्त है। तीनों रिश्ते को निभाना। भाई कैसे है, पड़ोसी कैसे है, दोस्त कैसे है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, नमूने को खत्म कर रहा हूँ। भाई इसलिए है, आदम और हव्वा की औलाद वो भी है और आदम और हव्वा की औलाद हम भी हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा तुम्हारे माँ बाप एक हैं। जब माँ बाप एक होते हैं तो बच्चों का रिश्ता आपस में भाई भाई का होता है, वो तुम्हारा भाई तुम। भाई का रिश्ता आप कैसे निभाएंगे? जो अपने लिए पसंद करते हैं उसके लिए पसंद करेंगे, जो अपने लिए पसंद नहीं उसके लिए पसंद नहीं, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। दूसरा रिश्ता बताने के लिए जा रहा हूं, वो पड़ोसी है, हम उसके पड़ोसी हैं।
اللہ کے رسول نے کہا کہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، دکھ میں حوصلہ دو اور سکھ میں اس کو قریب کرو، اس کو قریب کرو، دکھ میں سکھ میں اس کو حوصلہ دو، اس کو مت ستاؤ۔ اگر تم نے پڑوسی کو مسلمان ہو کر کے ستایا، جنت میں نہیں جاؤ گے، تمہارا ٹھکانہ جہنم تو ہوگا، جنت نہیں۔ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ تیسرا رشتہ، وہ ہمارا دوست ہے، ہم اس کے دوست ہیں۔ دوستی 4 طرح کی ہوتی ہے۔ پہلی دوستی کیا ہے؟ وہ ہمارے گھر آتے ہیں، ہم اس کے گھر جاتے ہیں، یہ دوستی جائز ہے۔ دوسری دوستی ہے وہ ہمارے گھر آ کر کے کھانا کھاتے ہیں، ہم اس کے گھر پاک صاف حلال کھانا کھاتے ہیں، یہ دوستی جائز ہے۔ وہ ہمارے گھر تحفہ بھیجتے ہیں، ہم اس کے گھر تحفہ بھیجتے ہیں، یہ دوستی بھی جائز ہے۔ وہ دل کی بات ہمیں کہتے ہیں، ان کے مذہب کا نقصان نہیں، ہم دل کی بات ان کو کہتے ہیں، ہمارے مذہب کا نقصان نہیں، یہ دوستی بھی جائز ہے۔ نفرت جو سکھائے وہ دھرم تیرا نہیں ہے، انسان کو جو روندے وہ قدم تیرا نہیں ہے۔ قرآن نہ ہو جس میں وہ مندر نہیں تیرا، گیتا نہ ہو جس میں وہ حرم تیرا نہیں ہے۔ تو امن کا اور صلح کا ارمان بنے گا، انسان کی اولاد ہے انسان بنے گا، انسان کی اولاد ہے انسان بنے گا۔ مالک نے ہر انسان کو انسان بنایا، ہم نے اسے ہندو یا مسلمان بنایا۔ قدرت نے تو بخشی تھی ہمیں کہیں دھرتی، ہم نے کہیں بھارت کہیں ایران بنایا۔ جو توڑ دے ہر بند وہ طوفان بنے گا، انسان کی اولاد ہے انسان بنے گا۔ 3 مثال لا رہا ہوں 3 منٹ کی، آپ بھی سوچیں گے 3 منٹ کا ہم سب کا پنکچر ہو جائے۔ 3 منٹ کی مثال لا رہا ہوں اور جلسے کو ختم کر رہا ہوں۔ ایک داس گزرے ہیں، ان کا نام ہے تلسی داس۔ تلسی داس گزرے ہیں۔ تلسی داس نے ہمارے نبی کی شان میں کیا کہا وہ میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ تلسی داس نے کہا ہمارے نبی پیدا ہوئے، ہمارے نبی پیدا ہوئے، ایسا کوئی پیدا ہو نہیں سکتا، ہوا بھی نہیں، ہونا ممکن بھی نہیں، اور کبھی ایسا پیدا ہو بھی نہیں سکتا۔ تب تک سندر مادی کو یہاں، تب تک سندر مادی کو یہاں، بنا محمد پار نہایا، بنا محمد پار نہایا۔ ہر سندر نرمان نہ ہووی، تلسی وچن ستیا سچ ہووی، تلسی وچن ستیا سچ ہووی۔